شام بخیر اور دا بلیک ہول میں آپ سب کو خوش آمدید۔ 90 کی دہائی میں امریکی صدارتی انتخابات کے دوران اگر میموری آپ کو بھی ریکال کرائے تو بل کلنٹن کے سیاسی مشیر تھے جیمز کاروائل، اور ان کا ایک جملہ ڈیورنگ دیٹ الیکشن کیمپین، جملہ کہہ لیں یا نعرہ کہہ لیں، بڑا مشہور ہوا، اینڈ دیٹ سیز اٹس دی اکانومی اسٹوپڈ۔ یعنی آج کی دنیا جن اصولوں پر تشکیل پاتی ہے، آپ جانتے ہیں کہ ان میں معیشت یا معاشی آزادی جو ہے وہ تعمیر و ترقی میں اہم یا کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ کیا یہ اکنامک فریڈم پاکستان میں ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیوں؟ اگر ہے تو کس حد تک ہے؟ اور نہ ہونے کی صورت میں ہمیں کون سے میئرز لینے چاہیے تاکہ یہ اکنامک فریڈم انشور ہو؟ یہی آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔ ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ایکسپلور دی underlying causes of the economic constraints, and we will discuss what it will take to achieve a freer, more resilient economy for the country we all love. اور اس موضوع پر گفتگو کے لیے we are very grateful to Dr. علی سلمان۔ آپ میرے دائیں جانب تشریف فرمائے ہیں۔ He is the founder and executive director of the PRIME, that is Policy Research Institute of Market Economy, which is a leading economic policy think tank in Islamabad, ranked among the top 100 in the Asia Pacific region. Dr. Salman has contributed extensively to economic governance, digital and industrial policy, and innovation strategies in both Pakistan and Malaysia. آپ کی ڈاکٹریٹ ہے in policy research and practice from the University of Bath, UK. آپ سب لوگوں کی آمد کو شکریہ۔ دیکھیں اگر آپ اپنے سیل فونز کو تھوڑی ہمت کر کے سائلنٹ موڈ میں کر لیں تو کسی قسم کی ڈسٹریکشن نہیں ہوگی گفتگو کے دوران۔ پریزنٹیشن اور ڈاکٹر علی صاحب کی گفتگو کے بعد حسب روایت ہاؤس اوپن ہوگا فار کیو اینڈ اے، جس میں آپ لوگ شریک ہو سکتے ہیں اپنے سوال جواب اپنے تبصرے کے ساتھ۔ جسٹ ریز یور ہینڈ فرسٹ وین دا ہاؤس از اوپن فار کیو اینڈ اے۔ مائکروفون آنے کے بغیر اگر آپ بولیں گے تو آپ کی آواز آن لائن آڈینس تک نہیں جائے گی، تو اس لیے بس آپ انتظار کیجیے گا مائکروفون آنے کا۔ اور بس یہی تھی دو گزارشات۔ ناؤ لیڈیز اینڈ جینٹل مین، پلیز ویلکم ڈاکٹر علی سلمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز صحیح آ رہی ہے جی؟ گریٹ. Thank you so much, Nayyar. Thank you for the invitation also and opportunity to Black Hole for this talk on economic freedom, which is at least my favorite topic. And I think many of you also understand the importance of it. And I understand کہ Friday evening ہے اور کافی competing مصروفیات ہیں آپ سب کی، آپ یہاں تشریف لائے ہیں. Thank you so much. سو اکنامک فریڈم پہ بات کریں گے، لیکن جس طرح ابھی نیئر کہہ رہے تھے، انہوں نے بل کلنٹن کا حوالہ دیا، تو جو بھی گلوبل ڈبیٹس ہو رہی ہوتی ہیں اکنامک پالیسی کے اوپر اور اکنامک تھیوریز کے اوپر، ایک یوزلی جو جملہ ہمیں سننا پڑتا ہے، اکانومسٹ بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ جی مطلب جو دنیا میں ہو رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے، یہ آپ بتا رہے ہیں صحیح، اکنامک ڈیولپمنٹ کے لاز ہیں وہ ہیں، لیکن ہم ذرا تھوڑے سے ڈفرینٹ پلانٹ پہ رہتے ہیں، ہم ذرا مریخ میں ہیں، ہمارا تعلق انٹرنیشنل اکنامکس لاز سے نہیں ہے، تو ہمیں آپ کوئی ذرا اپنا کوئی فارمولہ بتائیں جو پاکستان میں چلے۔ سو اور ہماری جو ایک میرا خیال ہے ایز این اکانومسٹ اور ایز آلسو کنٹریبیوٹر ان پالیسی ڈبیٹ، ایک بڑا چیلنج یہی ہوتا ہے، یہ بات ہم ایکسپلین کرتے ہیں کہ اکنامکس کے یونیورسل لاز ہیں، اور وہ یونیورسل لاز کی کوئی ایکسیپشن نہیں ہے انفارچونیٹلی۔ وہ پاکستان میں بھی ایسے ہی ہیں، چائنا میں بھی ایسے ہی ہیں، انڈیا میں ایسے ہی، امریکہ میں ایسے ہیں، ہر جگہ پر مور لیس آپ کچھ خاص ایکشنز لیتے ہیں، ان کے خاص نتائج نکلتے ہیں۔ سو دا کانسیکوینسز جو کہ ہمیں اکنامک ڈیولپمنٹ کی صورت میں آج مختلف ملکوں میں نظر آتے ہیں۔ آبویسلی آپ اکراس دا ورلڈ دیکھیں، دنیا میں اگر 184 to 200 ڈپینڈ کرتا ہے مختلف انڈسز کے اوپر رینکڈ کنٹریز ہیں، تو وہ ایک بہت ایک ویریشن ہے اکنامک ڈیولپمنٹ کی۔ $1500 یا $1000 پر کیپٹا انکم کے ملک بھی ہیں، اور لیٹ سے $1,00,000 تک کی پر کیپٹا انکم کے بھی ملک ہیں، اور اس میں ظاہر ہے بہت زیادہ ویریشن ہے۔ تو یہ ملک جو زیادہ پراسپیرس کیا ہے، انہوں نے زیادہ پراسپیرٹی اچیو کی ہے اپنے سٹیزنس کے لیے، اپنے بزنسز کے لیے، وہ انہوں نے کچھ ہی خاص فارمولے کے اوپر یا اس کے پالیسیز کو اڈاپٹ کر کے کی ہے۔
اور وہ مور اور لیس یونیورسل ہیں. سو آج کا ہمارا جو فوکس میرا جو ٹاپک ہے وہ بیسکلی ان انسٹیٹیوشنز یا ان پالیسیز کے حوالے سے ہے. اور اس کو بہت ہم نے ذرا سمپلیفائی کرنے کی کوشش کی یہاں پر, جب اس کو ہم نے جو استعمال کر رہے ہیں اصطلاح, وہ اکنامک فریڈم کی اصطلاح کر رہے ہیں. میرا ریسنٹلی ایک آرٹیکل آیا, it was based on a speech which I made at Qaeda University conference earlier 2 مہینے پہلے. اس کے بعد I wrote an article and then it was picked up by Black Hole. So and they invited me here to explain it further. So what I'm going to do is in next few minutes I will explain the idea کہ what is economic freedom and پاکستان اس میں کہاں پہ ہے, where do we rank comparatively, and why we are here, جس طرح ٹاپک بھی ہے. اور پھر یہ کہ اس کو نکلنے کے لیے, اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے, اپنے اکنامک فریڈم میں اپنی پوزیشن کو بہتر کرنے کے لیے what we need to do. So that will be the presentation all about. So اس کو نیکسٹ کر لیں جی. رائٹ, سو تھوڑا سا اکیڈمک ڈیفینیشن ہے لیکن اسٹے وتھ می بیکاز دین ہم اس کے اوپر بلڈ کریں گے اپنی جو ڈسکشن ہے. دی کور آئیڈیا آف اکنامک فریڈم, اور اس کے لیے میں یوز کر رہا ہوں ہیریٹیج انسٹیٹیوٹ, جو امریکہ کا لیڈنگ کنزرویٹو تھنک ٹینک ہے, ان کی ڈیفینیشن. اور ہیئر از دا ڈیفینیشن: انڈیویجول اٹانومی اینڈ فریڈم آف چوائس in acquiring and using economic goods and services. So it's very simple. But essentially اگر آپ اس کو کنٹراسٹ کرنا چاہیں سمجھنے کے لیے, جو ہم آگے جا کر بات کریں گے, وہ ہے کہ ہم نے انڈیویجول اور اسٹیٹ کے درمیان وی آر ٹرائنگ ٹو سی دا ریلیشن شپ. سو جتنی اٹانمی ایک انڈیویجول کو کے پاس ہوگی ایز کنزیومر, ایز پروڈیوسر, ایز انٹرپرینور, as private citizen vis-a-vis a collective authority which can be a state authority, a state run organization, state کے کوئی سب اسٹیٹ آرگنائزیشن ہو سکتی ہیں, اتنا زیادہ اکنامک فریڈم ہوگا اس ملک کے اندر. اور اس فلسفی کے حوالے سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے جو مختلف, ظاہر یہ تو براڈ فلسفی ہو گئی, لیکن دین وی ٹاک اباؤٹ واٹ آر دی اسپیسیفک انسٹیٹیوشنس, جس کو کہ یہ جو انڈیکس ہے جس کو میں نے بات کی, انڈیکس آف اکنامک فریڈم, وہ میجر کرتا ہے. اور وہ یہ 4 کیٹیگریز ہیں. سب سے پہلے رول آف لا, پھر سائز آف دا گورنمنٹ, پھر ریگولیٹری ایفیشینسی آف مارکیٹ اوپننس. اچھا, رول آف لا جو ہے وہ اگین اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ رول آف لا کے اندر آپ کی پراپرٹی رائٹس آتے ہیں. سو اس میں انٹلیکچوئل پراپرٹی بھی ہیں, اس میں آپ کی اپنی پراپرٹی فزیکل پراپرٹی رائٹس بھی ہیں. اگر آپ کو یہاں پر لینڈ ایکوائر کرتے ہیں, کوئی ٹائٹل ایکوائر کرتے ہیں, تو کتنا آپ آسانی سے وداؤٹ اینی پرابلم اس کو آپ ریٹین کر سکتے ہیں. سو دیٹ از دا کوالٹیو پراپرٹی رائٹس. اس طرح ہی ہم عدالتوں کا بہت زیادہ آج کل ہم بات کر رہے ہیں, جوڈیشل افیکٹونیس, کہ ایز کیونکہ رول آف لا کی جو اسینشلی ڈپینڈنس ہے وہ تو آپ کی جوڈیشل پرفارمنس کے اوپر ہے, کہ ان کا رول کیا ہے ان بینگ ان لائک امپارشل ججمنٹ وہ دے رہے ہیں ایز پر دا رولز, ایز پر دا لاز آف دا کنٹری. اور اس میں جنرلی گورنمنٹ کی کتنی انٹیگریٹی ہے, گورنمنٹ کوئی پرومسز کر رہی ہے تو کہ گورنمنٹ ان پرومسز کو اپ ہولڈ کر رہی ہے یا وہ ان پرومسز کو اپ ہولڈ نہیں کر رہی ہے, رائٹ. سو دیٹ از جنرلی دا رول آف لا. پھر بڑا امپورٹنٹ جو پاکستان کے لیے, جس پر ہم تھوڑا سی تفصیل سے بات کریں گے, وہ سائز آف دا گورنمنٹ. اور اس میں اب دیکھیں کہ ڈفرینٹ انہوں نے ایک پیرامیٹرز اور ویریبلز استعمال کیے ہیں. ایک بہت بڑا جو ویریبل ہے وہ ہے کہ ٹیکس برڈن کیا ہے, آپ کی اسپینڈنگ کتنی زیادہ ہو رہی ہے گورنمنٹ کے اندر. سو ہو سکتا ہے کہ ٹیکس کم کلیکٹ کر رہے ہوں لیکن گورنمنٹ کے جو اسپینڈنگ جو پورشن ہے وہ بہت زیادہ ہو, جس میں پاکستان کی کیس میں ٹیکسز کم ہے, کلیکشن کم ہے, ریونیو کم ہے, مگر اسپینڈنگ بہت زیادہ ہے. اور جتنا یہ زیادہ ہوگا اتنا اوبیسلی جو سائز آف دا گورنمنٹ ہے ریلیٹیو ٹو جی ڈی پی وہ اتنا بڑھ جائے گا. اور پھر جنرلی ہماری فزیکل ہیلتھ کیسی ہے, وہ یہ کہ ہم ایسی گورنمنٹ چلانے میں کامیاب ہیں جو فزیکلی سسٹینیبل ہے, یا اس گورنمنٹ کے اندر ہمیں ایک فزیکلی انسالوینسی نظر آتی ہے.
سو یو نو دا ڈبیٹ از کہ اگر آپ کی گورنمنٹ اپنے جو بھی اخراجات اس نے بجٹ کیے ہیں اگر اس کو چلانے کے لیے اگر وہ ایک سسٹینیبل طریقے سے ریونیو ارن کر رہے ہیں, چاہے وہ ٹیکس سے لے رہے ہوں یا نان ٹیکس ریونیو سے لے رہے ہوں, اگر وہ اپنی حکومت چلا پا رہے ہیں وداؤٹ ایکسیسو بوروئنگ, وداؤٹ ایکسیسو ٹیکسیشن, تو ایک اچھی فزیکل ہیلتھ وہ سمجھی جائے گی. اور اس کا کوئی ایک ریشو بتانا بہت مشکل ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی حکومت 20% آف GDP پہ بہتر کام کر رہی ہو, اور ایسا بھی ممکن ہے کہ کوئی حکومت 40 to 50% پہ بھی بہتر کام کر رہی ہے. تو اٹ از رینج ان وچ دے آر آپریٹنگ. پھر آپ کے جو ریگولیشنز ہیں اس طرف ہم بات کرتے ہیں. ریگولیشنز کے اندر آپ دیکھیں گے فردر بات ہوئی ہے مانیٹری فریڈم کتنا ہے آپ کی, جو مانیٹری پالیسی ہے وہ کیا وہ ایک آزاد مانیٹری پالیسی ہے, کیا وہ اسٹیبل ہے, کیا اس میں بہت زیادہ فلیکچویشن آ رہی ہے. اگر جس طرح ہماری ایکسچینج ریٹ بہت زیادہ پچھلے سالوں میں بہت فلیکچویٹ ہوتا رہا ہے, تو دیٹ از آلسو یو نو لائک انسٹیبلٹی کاز کرتا ہے بزنسز کے لیے. پھر بزنس فریڈم میں کہ مراد یہ ہے کہ آپ کی جو ریگولیشنز ہیں وہ کتنی زیادہ بزنس فرینڈلی ہیں اور کتنی زیادہ لیٹس سے بزنس نان فرینڈلی ہیں. اور لاسٹ جو پارٹ ہے وہ ہے مارکیٹ اوپننس. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اکنامک فریڈم کے اگر آپ کمپوننٹس دیکھیں اس کے اندر آپ کا ٹریڈ فریڈم ہے, انویسٹمنٹ فریڈم ہے, فائنینشیل فریڈم ہے. ٹریڈ فریڈم پہ اوپر تھوڑی سی ہم بات کر سکتے ہیں کہ how much for instance restrictions are imposed on imports and exports. Sometimes these restrictions are direct nature, اس کے اندر کنٹرولز ہو سکتے ہیں, کوٹاز ہو سکتے ہیں, ریسٹرکشنز جیسے ہم نے پچھلے کچھ سالوں میں دیکھا ہے کہ پاکستان نے امپورٹ اپنا بہت یا تو بین کر دیا یا اس کو سگنیفیکنٹلی ریڈیوس کیا گورنمنٹ کی اس کی ریگولیشنز لگا کے. تو اس طرح ہی ہمارے ٹیرف اسٹرکچر ایسے ہے یا کسٹمز اسٹرکچر ایسا ہے, یہ ٹیکسیشن ایسا ہے جس میں ایکسپورٹس بھی ہم کہتے ہیں کہ جی ایکسپورٹ ایک اینٹی ایکسپورٹ بائس بھی ہے. تو یہ سارے وہ فیکٹرز ہیں جن کو جو اکنامک فریڈم جن کو ایک مل کر ہم بناتے ہیں, اور اسی کے اوپر پھر یہ جو انڈیکس آف اکنامک فریڈم ہے وہ بلڈ ہوتا ہے, اور پھر مختلف کنٹریز کو یہ انسٹیٹیوٹ وہ رینک کرتا ہے ان چیزوں کے اوپر. یہ 4 پلرز ہیں اور اس کے آگے 12 پیرامیٹرز ہیں. نیکسٹ کر لیں جی. This is the map. It is slightly outdated, but this was the latest available. This is the map in which you can see the world is divided according to the index of economic freedom. So the colors are there. So this blue purple color is free, economically free countries, جس میں کہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا وہ وہاں پر زیادہ ہے. پھر موسٹلی فری, ماڈریٹلی فری, پھر موسٹلی ان فری, اور آخر میں ریپریسڈ ہیں اور نو ڈیٹا ہے. تو 5 کیٹیگریز ہیں. تو اگر آپ آبویسلی پہلے آپ کی نظر گئی ہوگی کہ پاکستان کہاں پر کھڑا ہے, تو پاکستان موسٹلی ان فری میں شمار کیا گیا ہے, یعنی موسٹلی ان فری. اس کے جو اکنامک انڈیکیٹرز آپ دیکھیں تو اس میں وہاں پر ہم فال کر رہے ہیں, کچھ ریڈ میں بھی ہیں, ریپریسڈ میں. لیکن اب جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, آئی تھنک وہاں سے ہماری ڈسکشن شروع ہوئی تھی کچھ دن پہلے, وہ یہ ہوئی کہ ہم اس کو آگے لے جانے کے بجائے ہم پیچھے چلے گئے. اور ہم نیکسٹ سلائڈ میں دیکھیں گے کہ ویئر ڈز پاکستان اسٹینڈ ناؤ. نیکسٹ سلائڈ کر لیں. سو ابھی یلو ہے, سوری یہ تھوڑا سا ہم بس واپس آتے ہیں جی, آگے لے جائیں, نیکسٹ سلائڈ کریں, پھر بس ول کم بیک. نیکسٹ سلائڈ. رائٹ. سو جسٹ ٹو کنکلوڈ دیٹ پوائنٹ, یہ پچھلے کچھ 20 ایئرس کا رینکنگ ہے پاکستان کی. تو آپ دیکھیں گے کہ آخر میں موسٹلی ان فری ہے, لیکن جو لاسٹ والی ہے, لاسٹ 2-3 سالوں میں ہماری جو رینکنگ ہے وہ خراب ہو گئی, ڈیٹیوریٹ ہو گئی. اب ہم ڈپریسڈ کنٹری میں آ گئے ہیں اکنامک فریڈم کے پوائنٹ آف ویو سے. دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں پر میں یہیں پر بلیک ہول میں کچھ 1 مہینہ پہلے یہاں میٹنگ ہو رہی تھی, پالیٹکس کی اور ڈیموکریسی کی میٹنگ تھی, اور وہاں پر پولیٹیکل فریڈم کے حوالے سے جو ایک اور ڈفرینٹ انڈیکس کی رپورٹ آئی وہ بھی یعنی اس طرف اس کی ڈائریکشن بھی وہی آئی تھی, لیکن ہم اس پر بات کر سکتے ہیں. سو یو ول سی کہ پاکستان ہیز اسٹیگنیٹڈ ان 20 لانگ ایئرس. پاکستان کا ایک ہی جیسا اسکور ہے, 55%, 50% آؤٹ آف 100. اب تھوڑا سا کم ہو گیا ہے, 50 سے نیچے اب ہم آ گئے ہیں.
और जो ऑब्वियसली इट इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न, राइट. सो हम ये डिस्कस करने आए हैं कि अब ऐसा है कि हम डिस्पाइट मे बी सम टाइम्स वी हैव सम गुड न्यूज़ इन द इकोनॉमी, कि कभी इन्फ्लेशन कम हो गया है, कभी इंटरेस्ट रेट कम हो गया है. अभी सेनेटर साहब से बात हो रही थी कि हमारी जो इस वक्त इन्फ्लेशन कम हो गई तो इंटरेस्ट रेट कैसे कम होगा. सो मे बी वो भी कम हो जाए. सो इस तरह के हमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज़ तो हमें नज़र आती हैं, लेकिन अगर आप हमारा जो लॉन्ग टर्म रेंज देखें, लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखें, तो हमारा जो इकोनॉमिक फ्रीडम है वो उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है, बल्कि उसमें डिक्लाइन की तरफ गए हैं. ये ज़रा पीछे कर लेंगे स्लाइड ज़रा, मैं एक पॉइंट मेरा रह गया. अच्छा, एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि चलें इकोनॉमिक फ्रीडम आपने ले लिया तो वाई, what is the ultimate benefit of achieving economic freedom, right? So ये जो ग्राफ है ये आपको बताता है कि जिन मुल्कों ने जो इकोनॉमिकली फ्री कंट्रीज़ हैं रिलेटिवली उस स्केल के ऊपर, वो वही कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट का स्कोर भी सबसे ज़्यादा है. ये ग्रीन जो बार है ऊपर, उसमें अब ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूनाइटेड नेशंस का जो इंडेक्स है ये वो उससे रिलेट कर रहा है. तो इस ग्राफ में उन्होंने ये किया है कि दे आर शोइंग कि देखें कि जितना वो रिप्रेस्ड है उसका स्कोर भी तकरीबन कम है या बहुत कम है, उससे नीचे है. और जैसे जैसे उसका जो इकोनॉमिक फ्रीडम का लेवल ऊपर जा रहा है वो उसका जो ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर है वो बेहतर हो रहा है. मतलब ये कि उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो बेहतर हो रहे हैं, हेल्थ स्टैंडर्ड्स बेहतर हो रहे हैं, एजुकेशन स्टैंडर्ड बेहतर हो रहे हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेहतर हो रही है. जो भी आपके जो सोशल इंडिकेटर्स हैं डेवलपमेंट के वो बेहतर होते हैं. सो दैट इज़ वाई इकोनॉमिक फ्रीडम डज़ नॉट जस्ट सिंपली मीन कि आपने पैसे ज़्यादा कमा लिए हैं, बल्कि आपकी जो सोशल आउटलुक है, आपकी जो फिज़िकल रहने की जो कंडीशंस हैं वो भी बेहतर होती हैं. ऑब्वियसली with large number of people earning better would actually translate into better revenues, better expectations and better standards. Next slide. अगली स्लाइड देखें. और ये जो मैंने शुरू में आपसे बात की कि बड़ा एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है कि जो इकोनॉमिक फ्रीडम है वो वही कंट्रीज़ हैं जहाँ पर पर कैपिटा इनकम भी बहुत ज़्यादा हाई है. तो पाकिस्तान इसमें आता है, लेकिन अब देखें कि ये एवरेज पर कैपिटा है और पाकिस्तान की ये परचेजिंग पावर है. तो पाकिस्तान की परचेजिंग पावर अब से नॉमिनल टर्म्स में तो $1500-1600 है, लेकिन परचेजिंग पावर उससे ज़्यादा होती है. तो बहरहाल हम लास्ट कैटेगरी में आते हैं. और सो लिहाजा मैसेज ये है कि जितना अब इकोनॉमिक फ्रीडम आपका बेहतर होगा उतना आपकी पर कैपिटा इनकम भी बेहतर होगी और आपके ह्यूमन और सोशल इंडिकेटर्स भी बेहतर होंगे. नेक्स्ट स्लाइड कर लें. इस पर हम बात कर चुके हैं. सो लेट्स स्टे हियर एंड लेट्स जस्ट गेट दिस आइडिया, सिंक इन दिस आइडिया कि वेयर डू वी स्टैंड. सो पाकिस्तान रैंकिंग में बहुत कम है और उसका नीचे जा रहा है. अब ऐसा क्यों हुआ है? सो दैट्स उसके ऊपर हम आते हैं. और इसकी डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस हो सकती हैं. हैप्पी टू डिस्कस. इसके अंदर हमारे व्यूज़ भी फ़र्क हो सकते हैं. इसकी जो एक तो मैंने आपसे शुरू में बताया था कि इसमें कुछ 10-12 फैक्टर्स हमने इंस्टीट्यूशंस जो मैंने हाईलाइट किए थे, जो एक थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, जो ड्राइव करते हैं कि जी हमारा इकोनॉमिक फ्रीडम इतना कम क्यों है. लेकिन ये मेरे आर्टिकल से कुछ वो चीज़ें पार्ट्स में उसमें से ली गई हैं. ये 2-3 पॉइंट्स मेरे नज़र में स्टैंड आउट करती हैं पाकिस्तान के केस के अंदर. और उसका जो पहला पॉइंट है वो ये है कि हमारी एक्सेसिव गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यानी रिगार्डलेस ऑफ वट एवर गवर्नमेंट की कैपेसिटी है अर्न करने की या नहीं है, हमारी स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से फिर उस स्पेंडिंग को सस्टेन करने के लिए हमने बोरोइंग भी बहुत ज़्यादा की है एक्सेसिवली. और ये आज की इस हुकूमत की, पिछली हुकूमत की बात नहीं हो रही है, ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड है. ये पिछले 20-25 सालों में हम देख रहे हैं जो कि बहुत विजिबली वो हो रहा है और वो स्टॉप नहीं हो रहा. यानी कोई भी गवर्नमेंट इस ट्रेंड को स्टॉप करने में या रिवर्स करने में अभी तक हमें नाकाम नज़र आती है. सो ये दोनों चीज़ों का आपस में ताल्लुक है. जो फिजिकल हेल्थ की जो शुरू में मैंने आपसे बात की थी कि फिजिकल हेल्थ इज़ देयर बिग फैक्टर, तो पाकिस्तान के केस में फिजिकल हेल्थ बिल्कुल नज़र नहीं आती है. ये तो मामला हो गए ना स्पेंडिंग के और बोरोइंग के, लेकिन इसके अलावा भी गवर्नमेंट का फुटप्रिंट है इकोनॉमिक सेक्टर्स के अंदर, कमर्शियल सेक्टर्स के अंदर. और गवर्नमेंट के अलावा हमने जैसा मैंने अगले पैराग्राफ में लिखा है कि गवर्नमेंट भी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी है, आर्म्ड फोर्सेस के अपने बिजनेसेस हैं,
یہ سب مل کر ایک اسٹیٹ کو کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں, یہ اسٹیٹ کا حصہ ہی ہے. اور جب ان کے پاس آبویسلی اتھارٹی بھی ہے, ان کے پاس کچھ پریولیج انفارمیشن بھی ہوتی ہے, کچھ ایگزامشنز بھی ان کو ملتی ہے, جس کی وجہ سے یہ پرائیویٹ سیکٹر کے مقابلے میں یہ زیادہ اس بزنس میں زیادہ ڈومینیٹ کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال دوں, ریسنٹلی مجھے جانے کا اتفاق ہوا ایک ریڈیو چینل کے اندر, FM 89.4, اور وہ بھی اسٹیٹ آرگن ایک چلا رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ اس کے تحت چلا رہی ہے. اور آئی واز ٹولڈ کہ دے ہیو ہیڈ ناؤ اباؤٹ 80 لائسنسز اکراس پاکستان. سو این FM channel under an organ of state having 80 licenses across the country has become overnight the biggest FM channel in the country, right? So how is that possible? So FM آج سے 25-30 سال پہلے شروع ہوئے. اب میں بھی کبھی کبھی ڈرائیونگ کے وقت سن لیتا ہوں, کتنے لوگ سنتے ہوں گے, لیکن لوگ سنتے ہیں, بہت سارے چینلز ہیں. تو اب وہ انہوں نے ایک اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے مختلف جگہوں پر اپنے ٹاورز اور وہ ساری چیزیں کھڑے کر لی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ اس کا مطلب لسنرشپ بھی اتنی بڑی ہو, لیکن ان ٹرمز آف انفراسٹرکچر وہ بڑھ گیا. اب وہ مارکیٹ شیئر جس طرح بھی آپ ڈیفائن کریں گے وہ ایونچولی وہ کراؤڈ آؤٹ کر دے گا پرائیویٹ پلیئرس کو, رائٹ. سو ظاہر ہے کہ پرائیویٹ پلیئرس کے لیے پاسبل نہیں ہوگا کہ وہ اتنی زیادہ ایگریسو انفراسٹرکچر اسپینڈنگ کریں گے, کیونکہ وہ ایک آرگینک گروتھ ہوتی ہے نا, بزنسز کی آرگینک گروتھ ہوتی ہے. لیکن اگر اسٹیٹ اس کے اندر آ گئی ہے یا اسٹیٹ کی کوئی انسٹیٹیوشن آ گیا تو پھر تو آبویسلی اس کے اوپر لمٹ نہیں ہے. تو اس طرح مختلف فیلڈز میں ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے لیول پلینگ فیلڈ متاثر ہو رہی ہے. اور یہ چیز بھی اب یہ بڑھ رہی ہے. ہمارا جو اکنامک لینڈسکیپ ہے اس کے اندر ہمیں یہ جو اسٹیٹ یا اسٹیٹ کے تحت چلنے والے اداروں کا فٹ پرنٹ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کی ابھی بہت سامنے مثال آپ کے سامنے آئی. ابھی ہم نے دیکھا کہ PIA کی پرائیویٹائزیشن کے اوپر بہت ساری چیزیں بہت عرصے سے ہم بات کر رہے تھے, سوچ رہے تھے کہ ہوگی یا نہیں ہوگی. ایونچولی اب ایک طرح سے وہ فیل ہو گئی ہے پورا پروسیس. اس کے باوجود کہ ہمارے پاس پرائیویٹ سیکٹر کے اندر اب بہتر پرائیویٹ یعنی کمپیٹیٹیو پلیئرز موجود ہیں جو کہ کمرشل ایئر ٹریفک میں آپریٹ کر رہے ہیں. لیکن جو گورنمنٹ کے پاس ہے اور ان کے پاس جو پریولیجز پوزیشنز ہیں, لائسنسز ہیں, وہ ابھی تک ظاہر ہے انہیں کے پاس ہے, وہ ان کی ایک انہوں نے اس کو ڈومینیٹ کیا ہوا ہے. اس کی وجہ سے ایسے راؤٹس کے اوپر جہاں پر وہ آپریٹ کر سکتے ہیں, وہ پرائیویٹ سیکٹر آپریٹ کر کے زیادہ ارن کر سکتے ہیں, زیادہ ریونیو کر سکتے ہیں, وہ نہیں کر رہا, اس کے پاس پاسبلٹی نہیں ہے. کچھ عرصے پہلے میری ایئر سیال کے چیئرمین سے ملاقات ہوئی سیالکوٹ میں, وچ از اے گریٹ سٹی بائی دا وے, ویری تھرائیونگ. اور وہاں آپ جائیں گے, وہاں کی کافی پلیسز میں جائیں گے تو شام کو آپ کو وہاں پر سیالکوٹ میں, رزاق صاحب سیالکوٹ سے ہیں, ملیں گے آپ کو انٹرپرینیورز اور CEOs ملیں گے فرمز کے. اٹ از اے ویری ڈفرنٹ سٹی فرام اسلام آباد بائی دا وے. اسلام آباد میں آپ کو ہمارے ایسے انٹلیکچوئلز ملیں گے, ان کو کوئی کام نہیں ہے کرنے کو, بس وہ باتیں کر رہے ہیں ہم لوگ. تو وہاں پر آپ کو بزنسز انڈسٹریلسٹ بیٹھ کر آپ کو بزنس کی باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اٹس اے ویری ڈفرنٹ سٹی. تو وہاں پر میری ملاقات ہوئی اور وہ بتا رہے ہیں کہ مجھے کہ جی ہم نے اس کو ہم نے ایک جگہ پر آپریٹ کرنا تھا, ایئر سیال نے انٹرنیشنلی ایکسپینڈ کرنا تھا. جب انہوں نے اناؤنس کیا کہ جی ہم فلاں ملک میں بھی اپنا ٹریفک کھولنے والے ہیں یا راؤٹ کھولنے والے ہیں, تو اسے 2 دن کے بعد ایک اشتہار آ گیا PIA کی طرف سے کہ جی ہم بھی وہاں جا رہے ہیں. اور ظاہر ہے ان کے پاس تو ایک اسٹیٹ کی گارنٹی ہے نا, تو انہوں نے وہ فیئر کم کر کے اس کو مارکیٹ کو پری ایمپٹ کر دیا. ایک طرح سے وہ اس کا جو مارکیٹ پلان تھا بزنس پرائیویٹ کا وہ کل کر دیا. اب انہوں نے تو اپنا پلان چینج کر دیا کہ ان کو تو سروائیو کرنا ہے نا, ان کو تو اپنا کاسٹ پورے کرنے ہیں. سو اس کا اکنامک فریڈم تو وہیں کل ہو گیا جب اس کو پتہ چلا کہ اسٹیٹ اب وہ اسٹیٹ کے تحت چلنے والے ادارے نے تو کوئی اکنامک پرنسپلس کو فالو نہیں کرنا تھا, تو انہوں نے تو ایک پریڈیٹری پریکٹس کی اور انہوں نے اس کو نکال دیا. بعد میں کیبنٹ کو یعنی ٹیکس پیئرس کو بل آ جائے گا اس کا. تو ایک طرف تو ہمیں ایک بڑی گورنمنٹ ہے, فیڈرل گورنمنٹ ہے, جس کا فزیکل ہیلتھ, جس کی اسپینڈنگ بورنگ بہت زیادہ ہے, اور دوسری طرف اس کا جو بزنس فٹ پرنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور وہ کم ہونے کے بجائے اب بڑھ رہا ہے. اس کے آپ کو ہمیں اثرات سامنے نظر آ رہے ہیں. تو میرے نزدیک یہ 3-4 فیکٹرز بہت بڑے فیکٹرز ہیں جو پاکستان میں اکنامک فریڈم کو نیچے لے کے آ رہے ہیں,
ہماری جو پوزیشن ہے وہ ڈیٹیریٹ ہو رہی ہے اس حوالے سے. اب یو نو بیفور وی اوپن دا ڈسکشن مائی لاسٹ سلائڈ از کہ کرنا کیا چاہیے. سوری ایک سلائڈ اس سے پہلے یہ تھی کہ جسٹ ٹو آگے چلے جائیں, اس سے بھی آگے, بس اس پہ رک جائیں. تھوڑا سا نمبرز ہیں لیکن ایز این اکانومسٹ تھوڑا سا ہمیں نمبرز کے ساتھ بات کرنی چاہیے کہ جو آپ سے میں نے کہا تھا نا ابھی کہ بورروئنگ ہماری یا اسپینڈنگ کتنی بڑھ رہی ہے. تو اگین اس کا لانگ ٹرم ٹرینڈ دیکھیں. ابھی ریسنٹلی کتاب آئی ہے ڈاکٹر عائشہ واز پاشا, بریلینٹ اکانومسٹ, پاکستان پاتھ ویز ٹو ڈیولپمنٹ, ان پہ اس کتاب میں ان کا مضمون ہے. اگر آپ یہ دیکھیں صرف ایک ہائی لائٹڈ دیکھیں کہ ہمارا ریونیو ہے وہ 2004 میں کتنا تھا ایز پرسنٹیج آف جی ڈی پی, اور ابھی اگر آپ اس کو اپڈیٹ کر لیں 23-24 میں تو تقریباً یہ اتنا ہی ہے, 10.4, 9.7, 10.5. سو ان اوور 20 ایئرس ہمارا جو ٹیکس کلیکشن ہے ایز جی ڈی پی وہ سیم ہے, اس میں کوئی وہ نہیں ہوئی. لیکن جو ہمارا یعنی اوور آل جو ہمارا ریونیو ہے اس کے اندر ٹیکس اور نان ٹیکس کا فرق ہے. لیکن جو ہمارا ایکسپینڈیچر ہے وہ 13 سے 19-20 ہو گیا ہے, ابھی 20 ہو گیا ہے. تو تقریباً 50% انکریز ہے ہمارے ریونیو کے ہمارے اسپینڈنگ کے اندر. سو جو میں پہلے آپ سے بات کر رہا تھا نا کہ ایکسپینڈیچر بڑھ رہا ہے, تو اس کے کلیئر ایویڈنس ہے نمبرس کی شکل میں, اور اس میں کرنٹ بڑھ رہا ہے, اس میں ڈیولپمنٹ کم ہے. اس میں بائی دا وے اگر آپ ڈیفینس کا دیکھیں, یوزلی ہم کہتے ہیں کہ جی ڈیفینس ہمارا زیادہ ہو رہا ہے. ڈیفینس ان ریلیٹیو ٹرمس ٹو جی ڈی پی وہ کم ہو گیا اوور 20 ایئرس. ٹھیک ہے, سو یہ نمبرز آپ کے سامنے ہیں. سبسڈیز ہم نے زیادہ بڑھا دی ہیں, گرانٹس ہم دے رہے ہیں, ڈیولپمنٹ تقریباً تھوڑا سا کم ہوا ہے, ڈیٹ آبویسلی بڑھ گیا ہے. سارے اگر آپ ایکسپینڈیچر کو کنٹرول نہیں کر رہے ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں سے تو فائنانس کریں گے. یوزلی اس کا وہ جو ماڈل ہے وہ ہم نے ذرا ڈیٹ ایکوائر کرنا ہے. نیکسٹ کر لیں جی. So this is sort of the way forward, my sort of radical solution, or is radical solution کو I think as a level of idea discuss کرنا چاہیے. یعنی ہم فوراً جائیں گے پالیٹکس کی طرف, لیکن ہم پہلے ہم آئیڈیا کو اس طرح دیکھنا چاہیے کہ انٹلیکچولی کتنا ہے اس کے اندر وزن ہے یا نہیں ہے, تو اس کے اوپر ہم ڈسکشن کر سکتے ہیں. ایک تو خیال ہے پاکستان کو ایک نئی ٹیکس پالیسی کی ضرورت ہے, اور جو ہم ابھی کر رہے ہیں پاکستان میں وہ بہت انکریمنٹل سی ریفارمز ہیں. اس میں ہم نے کبھی کسی کو ہم ڈیجیٹل سسٹم لگا رہے ہیں, کہیں پر چیک پوسٹیں بنا رہے ہیں, تھوڑا سا ایڈمنسٹریٹو چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن جو مسئلے کا جڑ ہے ٹیکس پالیسی, اس کو ہم کوئی ایڈریس کرنے کی بالکل کوشش نہیں کر رہے. اس کا جو ایک طرح سے روٹ ہے وہ آپ کا ٹیکس ریٹس ہیں, ٹیکس کی ایڈمنسٹریشن ہے, اس کے اوپر ابھی کوئی توجہ نہیں ہے. سو میرا اور ہم سے اور ہمارے دوستان ان کا خیال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہمیں ایک نئی ٹیکس ایجنسی کی ضرورت ہے, اور انکریمنٹل ریفارمز وڈ ناٹ ورک. اور اس کے اوپر پائڈ اور پرائم نے مل کے اسی سال ہم نے ایک کمپریہنسو ایک پروپوزل بنائی ہے جو اب ریلیز ہو چکی ہوئی ہے. اس کے اوپر ڈبیٹ ہو رہی ہے کہ ہم کیسے آگے کر سکتے ہیں. اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں بہت زیادہ, بھی ہمارے ظاہر ہم نے کوئی پچھلے 20 سالوں میں وی ہیو ڈن زیرو پرائیویٹائزیشن, اور اس کو ہمیں بہت ریڈیکلی آگے دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ آپ لاس میکنگ کو پرائیویٹائز کر دیں پروفٹ کو ساتھ, تو میرے نزدیک یہ غلط اپروچ ہے. میرا تو سجیشن یہ ہے کہ آپ لاس میکنگ کو بند کر دیں, کیونکہ اب نہ کوئی خریدار ہے. ابھی آپ کے سامنے آ گیا پی آئی اے کے ساتھ کیا ہوا ہے, نہ ہی کوئی اس کا بائر ہوگا, نہ ہی گورنمنٹ سے چلنی ہے, تو اس کو آپ بند کر دیں. اور جہاں جہاں بھی آپ کو اسینشیل سروسز ہیں, جہاں گورنمنٹ اسینشلی کام کر رہی ہے, اس وقت تقریباً 210 کے قریب انٹرپرائزز ہیں اسٹیٹ کے پاس. تو جو اسینشیل ہیں ان کو گورنمنٹ اپنے پاس رکھے, چلاتی رہے ایز گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس. جہاں پھر آپ کو کوئی سیکیورٹی کے مسائل ہیں یا کوئی امپورٹنٹ اسینشیل نیشنل سروس ہے اس کو چلائیں. لیکن اس کی جو بزنس والی ہے کارپوریشن ہے اس کو آپ ختم کر دیں, اس کی کارپوریٹ سیل واپس کر دیں, اور آپ اس کو گورنمنٹ کے اندر لے آئیں, اور باقیوں کو آپ بند کر دیں, بینکرپٹ ڈکلیئر کر دیں, اور جو پروفیٹیبل ہیں ایس او ایز ان کو فوری طور پر پرائیویٹائز کر دیں, اور اس میں سے نکلیں. چاہے پرائیویٹائز آپ اسٹاک ایکسچینج کے ذریعے کریں یا امپلائیز کو دیں یا پرائیویٹ اونر کو دیں, اس کے مختلف طریقے ہیں, لیکن بہت زیادہ ہمیں وہاں سے نکلنے کی ضرورت ہے. یہ بھی ڈسکشن ہماری چل رہی ہے. پلاننگ کمیشن ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے بہت پرانا فیڈرل گورنمنٹ کا, جو کہ ڈیولپمنٹ اسپینڈنگ کا ذمہ دار ہے. میرے نزدیک اس وقت ڈیولپمنٹ اسپینڈنگ کا ہماری جو فزیکل ہیلتھ ہے اس کی اجازت نہیں دیتی. ڈیولپمنٹ اسپینڈنگ
कि यानी जो नई डेवलपमेंट स्पेंडिंग को रोक के हमें अपने जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, उनको मुकम्मल करना चाहिए, और वो भी फेडरल के बजाय वो लाइन मिनिस्ट्रीज़ को और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को रन करना चाहिए. पाकिस्तान इंडिया ने एक ज़माने में प्लानिंग कमीशन के ज़रिए बहुत ज़्यादा काम किया 1950s, 60s, 70s, 80s, लेकिन उसका एक टाइम था, वो ख़त्म हो गया. 2016 में इंडिया ने ऑफिशियली प्लानिंग कमीशन को एबॉलिश कर दिया. सो दैट लॉन्ग टर्म प्लानिंग, दैट सेंट्रल प्लानिंग is gone in let's say in India. बट हमने उसको अभी तक संभाल कर रखा हुआ है, जी हमने उसको वो करना है. तो उसको करके हमें एक मे बी एज अ पॉलिसी, एज अ थिंक टैंक, एज अ इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन उसको हम देख सकते हैं, लेकिन नॉट थ्रू डेवलपमेंट स्पेंडिंग. अब ये हमने इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, एक मेजर बर्डन हमारा, हर साल हम बढ़ा रहे हैं उसको, और वो फेडरल गवर्नमेंट ने रखा हुआ. हालांकि जो सोशल सिक्योरिटी है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, सोशल प्रोटेक्शन, सॉरी. तो सोशल प्रोटेक्शन प्रोविंसेस की है, तो आप उनको चलाने दें और उनके पास दे दें. पावर सेक्टर अगेन बिग इशू, बिग टॉपिक, इस पर अभी हम ज़्यादा बात नहीं कर रहे, लेकिन आइडियली तो इनको प्राइवेटाइज होना चाहिए, मार्केट के पास जाना चाहिए. लेकिन कहीं पर अगर लेट्स से अगर आपको कहीं सब्सिडीज़ चाहिए तो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को सस्टेन करना चाहिए. आई नो इसके ऊपर डिफरेंट आरा हो सकती हैं. और लास्टली बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि हमने और इस पर यूनाइटेड नेशंस की भी कुछ अर्से पहले रिपोर्ट आई थी कि हम हर साल कॉर्पोरेट एग्जम्पशन, सब्सिडीज़, स्पेशल ट्रीटमेंट्स के नाम के ऊपर सिग्निफिकेंट स्पेंडिंग कर रहे हैं. हमारा जो अगेन अगर आप ये देखें कि कितना ज़्यादा हम एग्जम्पशंस में, टैक्स एग्जम्पशंस में हम लॉस करें रेवेन्यू, वो बहुत सिग्निफिकेंट है. उसको हमें ख़त्म करके जो कॉर्पोरेशंस, जो बिजनेसेस अपने ओन पर काम कर रही हैं, उनको हमें कंटिन्यू करना चाहिए, और जो उसको सस्टेन ना कर सकें फिर वो ज़ाहिर है दे शुड नॉट बी पार्ट ऑफ द बिजनेस. तो ये इकोनॉमिक फ्रीडम को अगर हम वहाँ से रिलेट करें, दैट इज़ वेयर आई एम कमिंग टू, कि हमें कुछ एक शॉक थेरेपी करने की ज़रूरत है. ये जो हम इस वक्त ग्रेजुअल ट्रीटमेंट कर रहे हैं पाकिस्तान में रिफॉर्म्स के नाम के ऊपर, कभी इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग के नाम के ऊपर, दैट इज़ नॉट going to work, and that is just going to gain us time. So इसके मुकाबले में हमें एक radical approach की ज़रूरत है. So that is where I end my presentation. But ये कि happy to have discussion, comments or questions are open. Very informative talk, sir. अच्छा सर, डिफेंस बजट का आपने बताया कि वो परसेंटेज टर्म्स में जीडीपी के कम हुआ है, तो उसमें एक फैक्टर ये भी है ना कि हमने पेंशन्स को सिविलियन सेक्टर में डाल दिया, और कुछ कंसील्ड एक्सपेंडिचर भी शायद होता है, और फिर जो हमारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं हमारे सीनियर ऑफिसर्स के, जजेस के, क्या उसको भी रिविजिट करने की ज़रूरत नहीं है? वो पैरामीटर चेंज नहीं हुआ, तो ये जो नंबर अगर नीचे आ रहा है तो उसमें उस वक्त भी वैसे ही था ट्रीटमेंट, और भी वैसे ही है. तो दैट नंबर हैज़ डिक्लाइंड इन अ रियल टर्म्स. बट पेंशन इज़ अ बिग टॉपिक सेपरेटली, यानी कि चाहे वो सिविल का पेंशन हो या मिलिट्री का पेंशन हो, दैट नीड्स टू बी थॉरली रीस्ट्रक्चर्ड. आई एग्री विद यू कि पेंशन लायबिलिटी हैज़ बिकम ऑल्सो अनसस्टेनेबल. तो जो हमने एक मल्टी जनरेशनल हमने वो पेंशन स्कीम्स रखी हुई थी कि जी आपके बाद आपकी फैमिली, उसकी फैमिली, तो वो चलती रहती है. तो उसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आई थी पिछले साल, जब उन्होंने इसका एक लिमिट डिफाइन कर दी थी कि जी 10 या 20 साल के बाद वो ख़त्म कर देंगे हम, यानी कंटिन्यूशन ऑफ वेलफेयर. लेकिन अगेन वो एक माइनर सी बेहतरी थी. हमें तो पेंशन फंड्स की तरफ जाना चाहिए, और जो इस वक्त तो पेंशन बजट है, पेंशन तो एक बजट आइटम है, तो पेंशन शुड नॉट बी ए बजट आइटम. इट शुड बी दुनिया भर में डेवलप्ड एंड डेवलपिंग. जैसे मलेशिया के अंदर बहुत सक्सेसफुल एग्जांपल है कि उन्होंने पेंशन फंड बनाया है, आपकी कंट्रीब्यूशन होती है, और वो एक इंडिपेंडेंटली तरीके से आपकी जो पेंशन है या वेलफेयर पेमेंट्स हैं उस फंड के ज़रिए मैनेज होती हैं, वो बजट का हिस्सा नहीं बनता. तो हमें भी ऐसे ही करना चाहिए, बजट के हिस्से के बजाय इसको एक फाइनेंशियल या कैपिटल मार्केट के ज़रिए करना चाहिए. सर एजुकेशन की जो एलोकेशन है वो भी कम हुई है हमारी, अब 1.5 है जीडीपी. जी, जीडीपी की 1.5 है. इसमें मेरा थोड़ी सी एक डिफरेंट इसमें ओपिनियन है कि हमारी एजुकेशन की चूँकि अब वो डिवॉल्व हो गया, तो अगर आप इसको बजट के हिसाब से देखें प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के, तो ये एक्चुअली बिगेस्ट आइटम है. यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट का बजट देखें तो उनका बाय फार द बिगेस्ट आइटम इन देयर बजट इज़ एजुकेशन. सो वी आर स्पेंडिंग व्हाट वी कैन. We don't have much to spend,
سو دیٹس یہ another اسٹوری. لیکن جتنا ہم کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ اس کے اندر جائیں گے تو وہ اس میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ 90% جو اسپینڈنگ ہے وہ سیلریز کے اوپر ہے. سو ہم کوئی کوالٹی یا ہم ٹیچنگ اس کے اوپر اتنا نہیں کر رہے, اور وہ اس کے اندر بہت سارے یعنی ان ایفیشنسیز کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں. اس میں ایک تھوڑا ڈفرینٹ اپروچز بھی آئی ہیں. ڈاکٹر خلیل یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہم نے کچھ سال پہلے ایجوکیشن واؤچر اسکیم کو ایک ریویو کیا تھا جو گورنمنٹ کی اسکیم تھی, اور ایجوکیشن واؤچرز گورنمنٹ ہی فائنانس کر رہی تھی لیکن وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے آپریٹ ہوتے ہیں. تو اب جب ہم نے اس اسکیم کو آج سے 2008-9 میں اسٹڈی کیا تھا تو اس وقت صرف 10,000 بچے پڑھ رہے تھے. اب تقریباً اس میں کوئی 40 لاکھ کے قریب بچے پڑھ رہے ہیں, یعنی جو پرائیویٹ سیکٹر سے ذریعے مینیج ہو رہے ہیں. اور اگر گورنمنٹ لیٹ سے 1,000 روپے لگاتی ہے مثال کے طور پر منتھ ایک بچے کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے, تو تھرو ایجوکیشن واؤچر اس کو 300 روپے لگانے کی ضرورت ہوتی ہے. جو کاسٹس کین بی سگنیفیکنٹلی ڈکریزڈ. سو آپ اسی بجٹ کو جو آپ کے پاس ہے اس کو بہتر طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں, بجائے کہ آپ کنونشنل طریقے سے آپ اسکولس اس کے اندر جائیں. سو ایجوکیشن ڈیفینیٹلی وی نیڈ مور. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایجوکیشن کے اوپر مزید بات کی جائے تو اس میں جو ہم ہائر ایجوکیشن کے اوپر اسپینڈنگ کر رہے ہیں وہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے. ہائر ایجوکیشن کے بجائے ہمیں ہمارے ریسورسز کو بیسک, پرائمری, اسکول اور بہتر ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف اسپینڈ کرنا چاہیے, اور ہائر ایجوکیشن میں زیادہ کوالٹی کی طرف جانا چاہیے. اس وقت تو آپ دیکھیں کہ اب لوگ ماسٹرز کر رہے ہیں, پھر جی کہ ابھی جاب ڈھونڈ رہے ہیں تو ایم فل شروع کر دیتے ہیں, ابھی جاب ڈھونڈ رہے ہیں تو پی ایچ ڈی شروع کر دیتے ہیں. جو ڈسکشن اس وقت یہ ہو رہی ہے جو پی ایچ ڈی کہ جی ابھی کوئی میں سوچ رہا ہوں کہ کیا کیا جائے جو ہم آگے چلے جاتے ہیں, تو یہ نہیں لاپ سائڈڈ ہو گیا ہے. تو دیٹ نیڈس ٹو بی تھورلی ریوائز. تو اگر آپ کے پاس یہ ریسورسز کم ہیں تو اس کو آپ ری ایلوکیٹ کر دیں. سو وہاں سے ہم بجائے کہ ہائر ایجوکیشن کے اوپر اتنا دیں, آپ ان کو آپ جو آپریٹ کر سکتے ہیں ان کو کریں, باقی نیچے سے آپ بہتر کر لیں. سو دیٹ کین اسٹل ورک. Hello. Nowadays, I'm reading book that why few nations progress while other fails to do so. So there are multiple case scenarios they have presented. In first case scenario, that the nations is poor and they consider themselves as a poor. And the second case scenario that attracts my attention, that the nations is poor, but they believe themselves that they are rich, which actually depicts the condition of Pakistan. So when we look at the lifestyles of our bureaucrats, our political leaders, they are not giving up on their luxuries, on perk and privileges. On yearly basis, they have some quota like the free petrol, free everything facilities they get. Why the common peoples are their lives is mess within that, are suppressed against the burden of taxes and many other stuffs. And my second question is related the privatizations. Like I recently work on the privatization of railway, or I also thoroughly studied the case study of PIA privatizations. So PIA privatizations, why our government don't have itself matlab apne plans ke sath kyun nahi aati? For example, I think we simply followed the formula of ایئر انڈیا. جیسے انڈیا نے اپنی لائبلٹیز گورنمنٹ کے حوالے کر دیے, تو ہم نے بھی لائبلٹیز اٹھا کے گورنمنٹ کے وہ ہولڈنگ کمپنی بنا کے لائبلٹیز ان کے حوالے کر دی. ناؤ وی آر آن دا وے ٹو پرائیویٹائز پی آئی, مگر اسٹل پی آئی کو کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ اٹ از انفیکٹو آرگنائزیشن ایز اے آل. تو ہمیں مطلب ہمارے پالیسی میکرز یہ کیوں نہیں دیکھتے ایز کمپیئر ٹو انڈیا, یور جی ڈی پی از ویری اسمال اینڈ یو فیل ٹو ایکسیڈ یور ٹیکسیشنز لمٹ. آپ اپنے ٹیکس کو بڑھا نہیں رہے اور کرنٹلی آپ کی سیلری کلاس پہ آپ پریشر ڈالتے جا رہے ہیں. سو دیر آر سو مینی اسٹرکچر انفیشنسیز ود ان دا کرنٹ گورنمنٹ. اور ایز اے ریسرچر کبھی کبھار میں سوچتی ہوں ایز اے تھنک ٹینک وی ورک الاٹ, وی سے الاٹ, بٹ وائی کہ وہ گورنمنٹ کے کان پہ کوئی کچھ نہیں جاتے. تھینک یو. نہیں, اس میں امپورٹنٹ آئی ایگری آن دا فرسٹ پوائنٹ کمپلیٹلی کہ جو پریولیجز ہیں اور جو گورنمنٹ کی جو ہمیں اب وہ نظر آ رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں آج ہی اخبار میں آیا ہوا تھا, اس میں ایک نیوز پیپر میں کہ جی ہم مری پہ کوئی بڑا فینسی سا کوئی واک وے بنانے والے ہیں, کوئی گلاس ٹرین کی بات ہو رہی ہے. گورنمنٹ کی اپنی جو اسپینڈنگ ہے اپنے اداروں کی وہ کم نہیں ہو رہی ہے. جیسا ابھی آپ کو میں نے بتایا کوئی جو اسپینڈنگ والا پورشن ہے وہ تو کم نہیں کر رہے. تو اس میں ہر طرح کی اسپینڈنگ ہے. اس میں اس طرح کی بھی ہے کہ جی اب ہم یہ کوئی نیا پروگرام یا نیا پروجیکٹ بنا رہے ہیں, اور اس طرح کی بھی ہے کہ نئی بلڈنگس بن رہی ہیں, نئے جی او آرز بن رہے ہیں, نئی گاڑیاں آ رہی ہیں, وچ از انفارچونیٹ. دس ڈز ناٹ گو ویل ود ویئر وی آر ان ٹرمز آف وٹ وی کین ڈو
ہماری جو اپنی ارننگ ہے وہ ہمیں اجازت نہیں دیتی ان چیزوں کی. لیکن دیٹ از دا پرابلم ود دا اسٹیٹ وچ از ٹو بگ ہمارے لیے اس وقت ہو چکی ہے اس کو سسٹین کرنا. سو یہ تو بہت کلیئر ہے. پرائیویٹائزیشن ایک بڑا کمپلیکس وہ ہے, اور پی آئی اے کے چونکہ آپ نے اسٹڈی کیا تو آئی ایم شیور یو وڈ نو بیٹر کہ جو ہم نے ایک تو بڑا ہم نے جو ہائرنگ کی اوور دا ایئرز اس نے بہت بڑا ایک پرابلم پیدا کیا. دوسرا ہم نے اس کو کہا تو صحیح کہ ہم اوپن اسکائز پالیسیز بنائیں گے, اور آن ڈاکیومنٹس ہم گئے بھی اس طرف, یعنی آن پیپر ورک کی حد تک, لیکن ہم نے اس کو اوپن نہیں کیا. یعنی ہم نے ان رائٹس کو, پرائیویٹ سیکٹر کو, مارکیٹ کو اوپن نہیں کیا. ابھی بھی بہت سارے ایسی جو لینڈنگ رائٹس ہیں, جو میجر ایسٹ ہوتے ہیں ایئر لائن کا, وہ نیشنل ایئر لائن کے پاس ہی ہیں, انٹرنیشنلی اسپیکنگ, جو زیادہ ریونیو ارننگ راؤٹس ہیں. اور ظاہر ہے ان کو بھی ہم صحیح طرح سے ایفیشینٹلی استعمال نہیں کر سکے. سو پولیٹیکل انٹرفیئرنس از ون, بٹ آلسو دا پور مینجمنٹ از اندر. ایک وقت میں تو یہ تجویز آئی تھی, جو میں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ اس کو پرائیویٹائز کرنا امپاسبل ہو چکا ہوا ہے. یعنی ہم نے تقریباً 600 ارب روپیہ گورنمنٹ نے پارک کر دیا ٹیکس پیئرس کو. 800 ارب روپے کی لائبلٹیز تھی, اس میں سے 600 ارب روپے ہم نے اب دے دیا, اگلے 10 سالوں میں ہم دیں گے, ٹیکس پیئرس دیں گے, میں اور آپ دیں گے. اس کے باوجود یہ نہیں ہو رہا. تو مے بی اے بیٹر تھاٹ, یہ فارمر پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی نے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ اسٹیٹمنٹ تھی کہ یہ پرائیویٹائز ہو نہیں سکے گی, اس کو ہمیں بند کر دینا چاہیے, نہ چلنی ہے نہ پرائیویٹائز ہونی ہے. اور آپ جو بھی اس کے ایسیٹس ہیں وہ آپ ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے آپ مارکیٹ میں آکشن کر دیں, ٹھیک ہے, یا لیز کر دیں. تو ڈفرینٹ میکینزمس کین بی اڈاپٹیڈ. لیکن آئی تھنک ہی واز رائٹ, ایز وی ہیو سین یسٹرڈے واٹ ہیپنڈ. سو دیٹ از ود پی آئی اے. باقی آئی تھنک یہ دیکھیں, جو آپ نے آخری بات کی نا وہ امپورٹنٹ ہے. ایک چیز جو اس وقت ہو رہی ہے نا کہ آئیڈیاز کی یا جس ڈبیٹ کی اپنی جگہ امپورٹنس ہے. جو اکنامک کرائسس اب ہم دیکھ رہے ہیں, یا ہم نے جو انفلیشن ریٹ دیکھا پچھلے 1-2 سالوں میں 40%, 50%, وہ ہم نے پچھلے 50 سالوں میں نہیں دیکھا. سو دی انٹینسٹی آف اکنامک کرائسس جو ہے نا وہ بہت بڑھ گیا, جس کی وجہ سے پھر یہ اب ڈبیٹس بھی زیادہ ہونی چاہیے, ہو رہی ہیں, اور کہیں نہ کہیں تو ہمیں کنورجنس کرنی پڑے گی نا. So I think this is important to keep doing, but then also important to engage with the policy makers. So debate should not just happen amongst ourselves, but debate should also happen with those جو کہ پالیسی میں ہیں, گورنمنٹ میں ہیں, اور ایز تھنک ٹینکس اور اس طرح کی اسپیسیز اس میں کام اپنا وہ کر رہی ہیں. بٹ وی نیڈ ٹو پرابلی ملٹیپلائی دس ایفرٹ بائی 1000 times. علی, Sir. can I speak? جی پلیز. اچھا, ڈاکٹر I agree with all what you said, لیکن ایک دو باتیں جو I think actual data doesn't support you. پہلا وہ ڈیفینس والی بات تھی کہ سب دنیا نے نا اپنا 2% آف جی ڈی پی سے نیچے کر دیا, سوائے یو ایس, اسرائیل, کچھ عرب کنٹریز ہیں, باقی سب 2%. پاکستان ابھی تک 2.8%, ٹھیک ہے, 3 کچھ سے کم کر کے 2.8, بٹ اٹس اسٹل ان ٹرمز آف جی ڈی پی ون آف دا ہائیسٹ اسپینڈرس, ایون مور دین انڈیا. 2.5 ہے ان کا پر جی ڈی پی, اور ہمارا 2.8 ہے. تو حالانکہ ہم نے پینشنز ادھر کی, وہ کی, اور بہت سارے اور بھی اس طرح دکھاتے نہیں ہے سامنے خرچہ, لیکن ڈیفینس جو سول بجٹ سے ادھر جاتا ہے. تو ڈیفینس پہ ہمارا ابھی بھی وی آر امانگسٹ ان ٹرمز آف جی ڈی پی, میرا خیال ہے دنیا کے 10 پہلے ملکوں میں ہیں. حالانکہ اکانومی ہماری بالکل نیچے ہے, لیکن یہ اس میں. اور دوسرا جو آپ کہتے ہیں نا ایجوکیشن, پروونشل گورنمنٹ کا بجٹ, وہ ایک اور چیز ہے. لیکن ان ٹرمز آف جی ڈی پی آپ دیکھیں تو ہمارا سارا پروونس اور فیڈرل گورنمنٹ کا ملا کے ہمارا جو جی ڈی پی کا ہے اس لیس دین 2% جو ایجوکیشن پہ جاتا ہے, اور ڈیفینس پہ زیادہ جاتا ہے. اور ہمارا سب سے بڑا, خیر دونوں طرف پرابلم ہوگا, لیکن ہم کوئی انڈیا سے تو لڑ نہیں سکتے اور کچھ نہیں کر سکتے. تو ایجوکیشن کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اس, اور اب یہ اب چونکہ پرائیویٹ سیکٹر کو بہت زیادہ سنبھالنا پڑ رہا ہے, اب یہ بڑی پرابلمس کریٹ ہو رہی ہے عام لوگوں کے لیے, اسی لیے آؤٹ آف اسکول چلڈرن یہ وہ. تو یہ ایک دو چیزیں اگر اکثر ہوتا ہے کہ جی ہم نہیں خرچ کرتے, لیکن وہ بات وہ نہیں ہے, اٹس اے ڈفرینٹ اسٹوری.
I agree with you. I think the defense is probably, you are right कि इसको मुझे देखना चाहिए कि where is the data coming from in terms of let's say India और बाकी मुल्कों के हिसाब से. लेकिन मैंने तो कहा कि अब हिस्टोरिकली हमने अगर देखा जाए अपने बजट के हिसाब से थोड़ी सी कमी ज़रूर की है, बट इट शुड गो फर्दर डाउन, इसमें कोई शक नहीं. और एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा स्पेंडिंग होनी चाहिए, मगर चूंकि वो एक कंस्ट्रेंट होते हैं बजट के, तो उस हिसाब से मैं वो बात कर रहा था. Assalamu alaikum. I have had the pleasure of doing my internship with PIA in Frankfurt in 1983 when I was in my early 20s. And at that time, PIA was thriving. We used to have 2 flights a day coming from New York and London, and then terminating in Karachi. There was no open skies policies then. So in my opinion, open skies policy is not part of the solution. Okay. It's part of the problem. Okay. That's, I'm sorry, I should have started with a question. Instead of that, I've started with a comment. So one question is that how would you define political economy in the most simple terms? And then again, coming back to PIA, I think that we blundered in allowing open skies policy in our country. That's why Emirates, Qatar, and Etihad stole our market to New York, to other cities of the United States, to London, and I think to some areas of Middle East as well. Thank you very much. जी, thank you. I think it's a very specific question. इसमें देखें जो we can have slight उसके अंदर disagreement हम कर सकते हैं, which is fine. मतलब I don't have to be correct. उसमें हाँ, उसमें एक डिबेट है. इसमें obviously there were times जब ये PIA की भी हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है. अगर हम थोड़ा सा उससे भी पीछे जाएं तो PIA was actually a private enterprise. In its genesis, it was not a state-owned. 1956 में जब गवर्नमेंट ने पहली दफ़ा सोचा कि हम अपनी एयरलाइन बनाते हैं, उन्होंने एक लीगली इनकॉर्पोरेट की एयरलाइन, बट दे फेल्ड. और उसके बाद उन्होंने इसी कंपनी को एक्वायर किया, ओरिएंट एयरवेज़ को, जो उस वक्त तक ऑपरेट हो चुकी हुई थी. और उसके बाद आपकी बात बिल्कुल सही है कि बहुत सालों तक हमारी एक अच्छी मैनेजमेंट उस पर रही. लेकिन ओवर द ईयर्स एंड सर्टन पॉलिसीज़ नीड्स टू बी रिवाइज्ड. एक वक्त में था जब हमने कुछ स्टेट रन एफिशिएंसीज भी दुनिया में चल रही थी, स्टेट कंपनीज भी चल रही थी, मगर वो वक्त के साथ साथ फिर हमें इसको ओपन करना पड़ा, प्राइवेट सेक्टर को बीच में लाना पड़ा. आप इंडिया में देखें, आप रशिया में देखें, हर जगह पर इस तरह हुआ है कि देयर वाज अ टाइम जहाँ पर स्टेट की स्टेट रन कंपनीज या स्टेट ओन कंपनीज किसी हद तक ऑपरेट किया. लेकिन with more globalization, with more competition, then the changes in policies were also brought. अब जो ओपन स्काई पॉलिसी आई तो उसमें अब जो मुझे समझ में आता था वो तो ये है कि हमने इवन जो हमारे जो अपना एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारा सिविल एविएशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें भी हमने काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ की. और अभी देखें कि हमारी जो टिकट्स हैं, अगर आप 2 वे स्प्लिट करें तो पाकिस्तान का जो सेक्टर है वो ज़्यादा महंगा होता है, और जो दुबई का सेक्टर है वो ज़्यादा सस्ता होता है, इंटरनेशनल ज़्यादा सस्ता होता है. वो हमने अभी भी ऐसे ही रखा हुआ है उसके अंदर. और जो हमने ज़ाहिर हमारे पास जो PIA के पास जो लैंडिंग राइट्स थे, हमने कुछ साल पहले वो टर्किश एयरलाइन से कर लिया कि जी आप उनको दे दें, अब उनके साथ हमने एक जॉइंट वेंचर कर लिया. तो वी हैव फेल्ड टू कंटिन्यू टू इन्वेस्ट ऑल्सो इन दिस कंपनी. अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपकी सर्विसेज बेहतर होती हैं, आपके पास फ्लीट साइज़ बेहतर होता, तो यकीनन हम ये इतने बुरे हालात में ना होते. हम स्टेट मोस्ता उसको ओन कर रही होती है, लेकिन इसको एटलीस्ट प्राइवेटली मैनेज हो रही होती है. सो अनदर कॉम्बिनेशन ऑफ द प्राइवेटाइजेशन इज़ कि जहाँ पर गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग रहती है, अभी तो हम कह रहे हैं ना ख़त्म कर देते हैं, लेकिन रहती है, साइजेबल रहती है, मगर आप मैनेजमेंट को आप आउटसोर्स कर देते हैं. और उस मैनेजमेंट की वजह से फिर आप ज़्यादा एफिशिएंसी ला सकते हैं और उनके ज़रिए आप ऑपरेट कर सकते हैं. तो हमने वो भी नहीं किया. सो हमने कम्प्लीटली गवर्नमेंट के उस पर रखा, फिर कम्प्लीटली एक पॉलिटिकल उसके अंदर रखा. वो जो इंटरफेरेंस थे वो बहुत बड़ी, जिसकी वजह से हम अब यहाँ पर हैं. सो आई डोंट थिंक सो ओपन स्काइज पॉलिसी
is a problem, but there are other factors which have led this situation in terms of the, let's say, the airline. अभी इंडिया में देखें, अब कुछ साल पहले उन्होंने एयर इंडिया वापस किया है टाटा ग्रुप को, यानी इंडिया ने भी नेशनलाइज किया था. देयर वाज अ टाइम, और फॉर सम डेकेड्स वो चलता रहा, उनका भी इस तरह ही लॉसेस वो चलते रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि जी हम वापस करें. पाकिस्तान में तो कोई 70s में इतनी बड़ी ब्रेक आ गई थी कि वो जो इंडस्ट्री, जो हमारी जो एक तरह से एंटरप्रेन्योरल क्लास थी वो क्रश हो गई थी 1970s के बाद. जो कैपिटलिस्ट क्लास थी, जो एंटरप्रेन्योरल क्लास थी, वो हमने बिल्कुल क्रश कर दी. तो वो इंडिया में ऐसा नहीं हुआ, चूँकि वो एक सिस्टम चल रहा था, तो वो ठीक है, लाइसेंस राज था, वहाँ पर कंपनीज काम कर रही थी, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन थी, लेकिन वो जो टाटाज, बिरलाज ऑफ द वर्ल्ड, दे वर देयर, दे डिड नॉट लीव इंडिया, अनलाइक अस, जहाँ पर यहाँ पर हमारे जो कावस जीज थे और बाकी जो बड़ी फैमिलीज थी, दे लेफ्ट पाकिस्तान, मोस्ट ऑफ देम. तो जिसकी वजह से फिर वो स्टेट के पास ये चीज़ें रहीं और वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सके. सो अब इंडिया में तो एक प्राइवेट एयरलाइन भी बन गई, सेक्टर भी डेवलप हो गया, फिर जो गवर्नमेंट के पास थी वो भी चली गई. सो दैट्स हाउ दे इवॉल्व्ड. हमें भी ऐसा रूट करना चाहिए था, लेकिन चूंकि हमने उसको बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल उसमें रखा. बहुत सारी हमारी ऐसी गुड्स हैं, सर्विसेज हैं पाकिस्तान में, जो हमने उनको बिजनेस गुड के बजाय पॉलिटिकल गुड बना दिया. जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, so electricity is more of a political good rather than a business good. So when we treat these commercial products as politics, वो आपने political economy की बात की, तो which is about resource allocation essentially. Political economy is about resource allocation. Who is making decision? Who has more resources? Economic decision, taxation policy के अंदर देख लें कि रिसोर्सेज कहाँ से कहाँ डाइवर्ट हो रहे हैं, यानी कौन सा सूबा ज़्यादा लेकर जा रहा है या स्टेट की कौन सी एंटिटी ज़्यादा लेकर जा रही हैं. दिस इज़ वेयर दी आई थिंक पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑपरेट्स. सो हम इसको अलग नहीं कर सकते. ऑब्वियसली इकोनॉमिक फ्रीडम कैन नॉट बी नीटली सेपरेटेड फ्रॉम दिस डिस्कशंस, लेकिन फ्रॉम एन एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू हम इसको फोकस कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के साथ. जी अच्छा, मेरे कोई 2-3 कमेंट हैं और उसके अंदर ही एक सवाल है. सवाल मैं जो करने वाला था या कमेंट देने वाला था, तो यहाँ भी बात हुई कि गवर्नमेंट एफिशिएंट हो सकती है. ये गवर्नमेंट की एफिशिएंसी की बात है. गवर्नमेंट एफिशिएंट हो सकती है, लेकिन एक लिमिट तक हो सकती है. अगर गवर्नमेंट एफिशिएंट हो सकती तो दुनिया में इस वक्त सिर्फ गवर्नमेंट्स होती, प्राइवेट सेक्टर्स ना होते या दूसरे मतलब लोग काम ना कर रहे होते. एक लिमिट है, उसके अंदर रह के वो एफिशिएंट हो सकती है. अगर आप उससे ज़्यादा जाएंगे तो नहीं हो सकती. वो सीधी सी बात है. साइज़ ऑफ द इकोनॉमी जब बढ़ता है और सोसाइटी का साइज़ भी बढ़ता है या कोई कंपनी है उसका साइज़ बढ़ता है, तो वो खुद ब खुद एफिशिएंसी ख़त्म होने लगती है उसकी. अच्छा, जो कमेंट है मेरा वो ये कि एक तो मुझे मतलब ये जो वाई वी लैक इकोनॉमिक फ्रीडम, बिल्कुल सही बात है. सवाल ये है कि जैसे पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात हुई, पॉलिटिकल इकोनॉमी पाकिस्तान की, चले हम गवर्नमेंट की बात नहीं करते क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ ही गवर्नमेंट्स बनाती हैं, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी माइंडफुल है इकोनॉमिक फ्रीडम के हवाले से? कभी उनके कॉन्स्टिट्यूशन, वो जो उनका मैनिफेस्टो छपता है या पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कहीं कोई जिक्र है? बिल्कुल भी नहीं है. ये तो बात शुरू हो गई है इकोनॉमिक फ्रीडम की, पाकिस्तान में तो हो गई है. अदरवाइज़ कोई नो पॉलिटिकल पार्टी इज़ माइंडफुल ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम. अच्छा, वो कभी कभी की बात है कि वो नवाज़ शरीफ बयान दे देते थे कभी कभी, जब मेरा ख्याल है शायद वो सो के उठते थे, कि इट्स नो बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू डू बिजनेस. अदरवाइज़ तो PMLN ने क्या किया है प्रैक्टिकली अगर हम देखें, और इस वक्त PMLN जो इकोनॉमिक फ्रीडम के कॉन्सेप्ट के साथ कर रही है, या ये नवाज़ शरीफ जो जुमला बोलते थे उसके साथ कर रही है. पंजाब में तो यूँ लगता है जैसे कम्युनिज़म आ गया है और गवर्नमेंट का फुटप्रिंट जो है वो 98-99% होने जा रहा है. वहाँ तो लगता ही नहीं कि प्राइवेट सेक्टर कोई चीज़ मौजूद है कोई. तो ये सवाल मेरा सिंपल यही है कि भाई ये इकोनॉमिक फ्रीडम हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ के नज़दीक भी कोई अहमियत, कोई वक़्त रखती है? नहीं, डॉक्टर खलील का अपना ज़ाहिर है बड़ा इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है और पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं. इसमें देखें, जो मेरा व्यू ये है कि जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, अगर आप उनके मैनिफेस्टो पढ़ें तो बहरहाल वो हर कोई इकॉनमी को तो एड्रेस करता है. उनके अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात होती है, उसमें इन्फ्लेशन की बात होती है, उसमें जॉब क्रिएशन की बात होती है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात होती है. ये हर मंशूर में आपको वो मिल जाएंगे कि उसमें हमने ये इकोनॉमिक वो करनी. लेकिन अब ये जो इकोनॉमिक फ्रीडम का जो नज़रिया है जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं, वो लार्जली मिसिंग है.
ان کا جو پورا ایک نقطہ ہے ساری پولیٹیکل پارٹیز کا بیک ٹو پولیٹیکل اکانومی وہ یہی ہے کہ ایک اسٹیٹ ہے جس کو ہم نے قبضہ کرنا ہے اور وہ اسٹیٹ کو کیپچر کر کے پھر ہم نے لیٹ سے ٹیکسیشن یا دوسرے کے ذریعے ہم نے ایک طرح سے وہ پروجیکٹ کرنے ہیں یا اپنی مرضی کی چیزیں کرنی ہیں. وہ جو فوکس ہے وہ انڈیویجول اٹانومی کے اوپر نہیں ہے, وہ پرائیویٹ سیکٹر کی فریڈم کے اوپر نہیں ہے, وہ اکنامک فریڈم پر نہیں ہے. وہ فوکس یہی ہے کہ ہاؤ ٹو ایکچولی اٹین دا کنٹرول آن دا ریسورسز. اور یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز اس وقت یہی کر رہی ہیں. اس میں شاید کوئی بھی ایکسیپشن نکالنا وہ مشکل ہوگا بلکہ امپاسبل ہوگا. اور جو نان پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی یہی کر رہی ہیں کہ وہ بھی اسی طرف جا رہی ہیں کہ ہم نے کنٹرول کیسے کرنا ہے. اور اس کنٹرول کو میں نے خالی یہاں پر شروع میں ایگزامپلس بھی دے دیں. دیٹ از واٹ از ہیپننگ. سو اس وقت آئی تھنک اکنامک ڈبیٹ میں تو یہ چیزیں مسنگ ہیں. لیکن جو مجھے تھوڑا سا ایک ایلیمنٹ آف ہوپ ہے نا وہ یہی ہے کہ ہمارا جو اس وقت میں نے بات کی کہ اکنامک کرائسس کی انٹینسٹی ہے, یہ اکنامک کرائسس کی انٹینسٹی ہم نے پچھلے لیٹ سے 50 ایئرز میں آبزرو نہیں کی ہے پاکستان میں. اس میں تھوڑی سی ہمیں ریسپائٹ ریلیف مل جاتا ہے IMF کی وجہ سے. بیچ میں 2-3 ہمیں وہ لگ جاتے ہیں ایک کچھ عرصے کے لیے, 6 مہینے کے لیے, سال کے لیے. لیکن اب اس کی بھی جو بہت کم ہو گئی ہے, اس کی جو مدت ہے وہ کم ہو گئی ہے. اور اس کی اپنی امپورٹنس ریلیٹیو ٹو اکانومی بڑھ رہی ہے, پاپولیشن بڑھ رہی ہے. تو اب $1 بلین یا $2 بلین کا جو انجیکشن لگتا ہے وہ اب ظاہر ہے پروگرام کا سائز تو نہیں بڑھا, ہماری اکانومی تو بڑھ رہی ہے کسی انفارملی فارملی, تو وہ کم ہوتا جا رہا ہے. تو ہمیں اب کہیں مجھے لگتا ہے بائی فورس حکومت اس طرح کے سگنلز دے رہی ہے, ایٹ لیسٹ فیڈرل گورنمنٹ, کہ اس میں ہمیں ان چیزوں کو ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اب جیسے اب رائٹ سائزنگ کی ہم نے گورنمنٹ کی بات کی, سائز آف دا گورنمنٹ کی بات کی, اسٹیٹمنٹس کی حد تک یہ نئی چیز ہے, پہلے نہیں ہوتی تھی کہ اسٹیٹمنٹس کی حد تک گورنمنٹ نے رائٹ سائزنگ کے اوپر میٹنگس کی ہیں, اناؤنسمنٹس کی ہیں کہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں, ہم نئی جابس بند کر رہے ہیں, اس طرح کی چیزیں. اب اس کا امپیکٹ ہمیں کوئی 6 مہینے کے بعد یا سال کے بعد نظر آئے گا کہ بھی اصل میں اس میں کیا ہوا. خود آپ نے ڈاکٹر خلیل نے بھی اس کے اوپر لکھا ہے, اور آئی تھنک آئی ڈونٹ نیڈ ٹو ایکسپلین بٹ جسٹ ٹو کوٹ دا سیم تھنگ کہ اگر آپ ایک وقت میں کہتے ہیں کہ وہ پبلک سیکٹر جو آپ کا وہ PWD تھا آپ نے بند کرنا ہے, اور دوسری طرف آپ اتھارٹی بنا دیں, ایک ڈپارٹمنٹ بند کر دیں اور پھر اتھارٹی بنا دیں, تو وہ سائز تو کم نہ ہوا. سو ابھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن میں صرف اس میں ایک جو آئی تھنک پازیٹیو بات ہے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایٹ لیسٹ یہ جو ڈسکشن ہے یہ شاید پہلے اس طرح نہیں ہو رہی تھی گورنمنٹ کے اوپر, گورنمنٹ کے لیول کے اوپر جب اب ہو رہی ہے. جی السلام علیکم سر. سر آپ نے کہا اکنامک فریڈم, اس میں میں ایک کوشچن ایڈ کرنا چاہتا ہوں. آن آبزرونگ دا کرنٹ پرسپیکٹیو آف دا پاکستان, اف یو لک the person who is in the government also run his own business in the region. So these two channels form its own nexus in order to ensure their monopoly in the region. So on the basis of the negative repercussion, if we look, تو سر کوئی جاب اپرچونیٹیز یہاں پہ نہیں آ رہا ہے اس کی بیسس پر, جس کا بیسٹ ایگزامپل اگر ہم دیکھیں تو ریئل اسٹیٹ بزنس جو پاکستان میں موسٹ ایمرجنگ بزنس دیکھا جا سکتا ہے. تو اس چیز کو اوور کم کرنے کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گے سر؟ نہیں وہ تو دیکھیں نا, وہ جو ایک تو یہ کہ اگر آپ گورنمنٹ میں ہیں, لیٹ سے گورنمنٹ تو جس طرح بات ابھی ہوئی کہ گورنمنٹ کا کام تو ریگولیٹ کرنا ہے, لاز امپلیمنٹ کرنا ہے, رول آف لا کو بہتر کرنا ہے, اپنی جو انسٹیٹیوشن کی کوالٹی کو بہتر کرنا ہے. گورنمنٹ کو بزنس میں نہیں ہونا چاہیے. جب بھی گورنمنٹ بزنس میں ہوگی تو وہ پہ لیول پلینگ فیلڈ ختم ہو جائے گا, پھر وہ اپنا بزنس چلائے گی. جس طرح ریلوے کی آپ بات کر رہے ہیں, ٹرانسپورٹ کی بات کر رہے ہیں, انفراسٹرکچر پروجیکٹس کی بات کر رہے ہیں, جہاں بھی آپ کو گورنمنٹ کی اپنی کمپنیز نظر آئیں گی وہاں پر پرائیویٹ سیکٹر کے وہ یعنی اسپیس ختم ہو جائے گا. پھر وہ جو اکنامک فریڈم کی جو ڈیفینیشن یہاں پر ہے وہ کم ہو جائے گی. تو اس کا حل یہی ہے کہ جی گورنمنٹ کو وہ اس میں جانا نہیں چاہیے, وہ ڈپارٹمنٹ یعنی بزنس کا آرمز میں جانا نہیں چاہیے, اور جو ہیں اس کو وہاں سے ایگزٹ کرے
اس کو پرائیویٹائز کر دیں, آؤٹ سورس کر دیں, اور اس کا جو بجٹری امپیکٹ, کیونکہ اس کا وہ ساری جو اسپینڈنگ الٹیمیٹلی گورنمنٹ یا تو اس طرح کر رہی ہو نا کہ بعض ایسے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں جیسے آئل اینڈ گیس کے اندر ہیں, وہاں پر ان کا ایک اپنا ریونیو اسٹریم ہے, یعنی وہ بجٹ کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرتے. لیکن ایسے بہت تھوڑے ہیں, زیادہ تر تو گورنمنٹ کے اس کے اوپر ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں, ہینڈ آؤٹس کے اوپر. تو ان کو ہمیں پھر آٹونومی کی طرف لے کر جانا چاہیے اور ان کو مارکیٹ کمپٹیشن کے حساب سے ایکسپوز کرنا چاہیے. جیسے چائنا میں بہت سا بزنس ابھی بھی اسٹیٹ کے پاس ہے, لیکن وہ انہوں نے اس کو ایک ایفیشنسی کی حد تک مارکیٹ سے ایکسپوز کیا ہوا ہے. سو وہ اور اس کا جو چینل ہے وہ انٹرنیشنل ٹریڈ اور انویسٹمنٹ ہے, کیونکہ وہ انٹرنیشنلی ان کو کمپیٹ کرنا پڑتا ہے. یہاں پر تو ہم نے پھر وہ ایک انسولیشن میں لے گئے نا, ہم تو پروٹیکشن دے دی ہے, کبھی ہم نے ٹریڈ کے ذریعے پروٹیکشن دے دی ہے, ٹیرف کے ذریعے دے دی ہے, ریگولیشن کے ذریعے دے دی ہے. تو اس کی وجہ سے وہ بزنس تو کر رہے ہیں لیکن وہ کمپیٹ نہیں کر پا رہے ہیں. تو دیٹس وائی وی آر ان دس میس, گورنمنٹ کے اپنے بزنس کی وجہ سے. السلام علیکم سر, تھینک یو فار بینگ ہیئر. سر آپ نے پرائیویٹائزیشن کے بارے میں بات کی اور ایئر سیل کے بارے میں بات کی, تو مجھے بھی ہمارے ریلیونٹ کو ایئر سیل اسی طرح کی کیس کیا تھا کہ ابھی میں آئی ایم فرام گلگت بلتستان, تو وہاں پہ ٹوریزم میں اچھے خاصے کمائی ہو رہے تھے, سارے کیسا اکنامک فریڈم مل رہے تھے لوگوں کو, اچھے خاصے کمائی ہو رہے تھے. پھر اچانک سے ہمارے جنرل کو وہاں پہ بھی پیسہ نظر آیا, وہاں پہ انہوں نے گرین ٹوریزم کے نام سے وہاں پہ بھی انڈسٹری کھول لی. تو اس حساب سے دیکھا جائے تو ہر ایسا جہاں بھی پیسہ نہیں ہے وہاں پہ اسٹیٹ اون کسی کا تو بزنس چل رہا ہے. پھر بھی وائی وی آر لیکنگ ان اکنامک فریڈم. اگر اسٹیٹ جہاں پہ پیسہ ہو وہاں سے انکم جنریٹ ہو رہا ہو, ہر جگہ سے ہو رہا ہے, تو اگر ہم فورسز کے پاس اتنے زیادہ پیسہ ہو وہ ہم ڈائریکٹ اسٹیٹ اون کر کے اسٹیٹ یوٹیلائز کر لے تو ہم اس لیک سے نکل کے آ سکتے ہیں. ایک تو آپ نے خود ہی آنسر بھی کر دیا نا کہ اکنامک فریڈم کا آپ نے بالکل صحیح ایکسپلین کر دیا کہ آپ کے کانٹیکس میں کہ ایک لیٹ سے ٹورزم کے اندر پرائیویٹ آپریٹرز موجود ہیں, مگر اب چونکہ ایک اور کمپنی بن گئی ہے گرین ٹورزم, تو اب ہم پی ٹی ٹی سی اور وہ ان کے پاس چلی گئی افیکٹولی. ٹھیک ہے, تو اب اس کا مطلب ہے کہ وہ اسپیس جو پوٹینشلی موجود تھی وہ ختم ہو گئی ہے, وہ بہت کم رہ گئی. جو بنیادی فرق ہے نا, دیکھیں پیسہ اگر اسٹیٹ کے پاس جائے یا پیسہ انڈیویجول یا پرائیویٹ کے پاس جائے, دونوں میں بہت فرق ہے. اگر اسٹیٹ کے پاس جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بیوروکریٹس کے پاس جائے گا. بیوروکریٹس کا کوئی انسینٹیو نہیں ہے کہ وہ اس پیسے کو ملٹیپلائی کریں, اس میں سے ویلتھ کریٹ کریں, اس میں سے انوویشن لے کے آئیں. پرائیویٹ سیکٹر کا پورا انٹرسٹ اس کے اوپر ہے کہ وہ بزنس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں, وہ انوویشن کرتے ہیں, وہ نئی ٹیکنالوجی لے کے آتے ہیں, وہ کمپیٹ کرتے ہیں, وہ سیلف ڈریون ہوتے ہیں, ان کا پروفٹ موٹیو ہوتا ہے نا. دیٹ از وائی دے آر ان دا پرائیویٹ سیکٹر. تو وہ پروفٹ موٹیو یوزلی گورنمنٹ کے پاس نہیں ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ جس طرح ابھی خلیل صاحب بھی کہتے ہیں کہ کچھ ایفیشنسی سے وہ کام کر رہے ہوں گے, لیکن سرٹنلی ان کا کلچر وہ نہیں ہے, ان کی وہ ٹریننگ نہیں ہے, جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ ان کے پاس یہ بزنسز نہیں ہونے چاہیے. ہاں وہ ایک ایسا اتھارٹی بنا سکتے ہیں کہ جی ہم ٹورزم کے لیے کوئی ہم لیٹ سے ہوٹلس کا کوئی اسٹینڈرڈ ڈیفائن کر دیں, اوکے, اور وہ ضرور دیکھ لیں ابھی کہ بھی اچھا ٹھیک ہے مختلف لیولز ہیں. جیسے ملیشیا ہے جہاں میں کچھ سال رہا, وہاں پر بہت چیپ ہوٹلز بھی ہیں, پاکستان سے بھی بہت سستے ہوٹل ہیں اور بہت مہنگے بھی ہیں, لیکن ہر ہوٹل جو سب سے سستا بھی ہے نا اس کی بھی ایک ریگولیشن موجود ہے. تو آپ جب جاتے ہیں اس میں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ واٹ یو آر گیٹنگ. تو یہ کام گورنمنٹ کے کرنے کے ہوتے ہیں, لیکن آپ وہ گورنمنٹ خود چلانا شروع کر دیں تو وہ کوئی بھی گورنمنٹ کا کوئی بھی حصہ ہو تو وہ الٹیمیٹلی رزلٹ یہی نکلے گا جو ہمارے اس کی ہو رہا ہے. اور ہمارا جو اکنامک فریڈم, وہ یاد رکھیے گا, اکنامک فریڈم از بیسکلی از دی اٹانومی ٹو این انڈیویجول, یعنی آپ کو, یو آر ناٹ دا گورنمنٹ. تو وہ کم ہو جائے گی تو پھر یہ جو باقی معاملات ہیں ہمارے آگے نہیں بڑھ سکتے. جی علی, بڑی زبردست ٹاک آپ کی, تھینک یو. وائی وی لیک اکنامک فریڈم, آئی تھنک کہ کافی کلیئرلی ڈسکس ہوا ہے. ایک اور کویشچن ہے میرے مائنڈ میں, آئی تھنک مے بی ایک اور ٹاک کا بھی سبجیکٹ بن سکتا ہے, ہاؤ ڈو وی گیٹ آور اکنامک فریڈم بیک. ٹھیک ہے جی, ہاؤ ڈو وی گیٹ اٹ بیک, کیونکہ ابھی آپ آج کل جو ٹرینڈس دیکھیں تو وہ تو کم سے کم تر ہوتا جا رہا ہے, اور ساری جو ایریاز ہیں گورنمنٹ اس میں ایکسپینڈ کر رہی ہے, جو انویسٹمنٹ بھی ہے وہ بھی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہو رہا ہے, پتہ بھی نہیں چل رہا کہ کیا چیزیں کیا پلانز ہو رہے ہیں.
اور پھر یہ بھی آپ دیکھیں کہ جو بگ بزنس ہے کیونکہ ایک ہم اتنے انسٹیبلٹی کے پیریڈ سے گزرے ہیں تو تھوڑی سی جو اسٹیبلٹی آئی ہے تو آئی تھنک ایک ریلیف ہے امنگ اسپیشلی لیٹس سے بگ بزنس کہ جی اسٹیبلٹی تو آئی تھوڑی سی, انفلیشن تو تھوڑی کم ہوئی. اب یہ کہ وہ تو دیکھتے ہیں تو واٹس دا نیو گیم اینڈ دین دے پلے دیٹ گیم رائٹ. آئی مین بزنس کا تو یہ دس از اور شارٹ ٹرم ان کا زیادہ ہورائزن ہوتا ہے. تو میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ سارے جو بگ بزنسز ہیں وہ فوکسڈ ہیں کہ ڈسیزن میکنگ کہاں ہو رہی ہے اور ان کے ساتھ ایز کلوز ایز پاسبل ہوں اور اس کا ایڈوانٹیج لیں اور بینیفٹ لیں. تو بگ بزنس تو یہ کر رہا ہے اور پولیٹیکل پارٹیز اور یہ تو اب ایک ایگزسٹینشیل کرائسس کچھ ہیں, کچھ جو ہیں وہ ڈفرینٹ مطلب کرائسس میں کہہ لیں یا تو ہاؤ ڈو وی گیٹ اٹ بیک اور کہاں سے اس کا ریورسل آئے گا یہ جو ہم نے لوز کیا ہے. جیسے میں نے لاسٹ میں تھوڑا سا بتایا تھا, میں اس کو ذرا وہ کر دیتا ہوں, ایک سمرائز کر دیتا ہوں, دین وی کین ہیو ڈیٹیل ڈسکشن لیٹر آن. اس میں 2 پوائنٹس ہیں میرا جو براڈلی میں نے رکھے سامنے. ایک تو یہ کہ فیڈرل گورنمنٹ کا جو سائز ہے اس کو ہمیں ڈراسٹکلی ہاف کرنا چاہیے, ہاف ہونا چاہیے, اور اس کا میں نے ایک روڈ میپ سجیسٹ کیا کہ وہ کیسے ہاف ہو سکتا ہے. جب آپ ہاف کریں گے تو آپ ایگزسٹنگ ٹیکس ریونیو کے اوپر آپ کی اکنامک گروتھ واپس آئے گی, لوگ بزنس میں ری انویسٹ کریں گے, لوگ ایک جنرلی ایک پازیٹیو سینٹیمنٹ کریٹ ہوگا اکانومی کے لیے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ٹیکسیشن کے اوپر جو ہمارا حالات ہو چکے ہوئے ہیں 40, 50, 60% تک ٹیکسیشن چلا گیا ہے. بڑی کمپنیز کی جن کی آپ نے بات کی وہ دے رہے ہیں, سو وہ تو پھر مزید انویسٹمنٹ نہیں کریں گے. جو انٹرنیشنل انویسٹر کے ساتھ ہم کر رہے ہیں وہ ایک علیحدہ اپنی ایک پرابلم ہے وہ. سو ایک تو وہ ہے کہ دس از دا فرسٹ پارٹ اینڈ ویری امپورٹنٹ پارٹ, دا فزیکل ایکویشن. دوسرا وہ جو فٹ پرنٹ اور لیول پلینگ فیلڈ ہے نا, وہ دوسرا پوائنٹ ہے اہم ہے کہ وہ اپنی جگہ پر ہے, اس میں کچھ امپرومنٹس آتی ہیں نہیں آتی ہیں وہ دیکھتے ہیں, لیکن اگر وہ رہے بھی اور ساتھ گورنمنٹ بزنس کی طرف چلی جائے تو پھر بھی بہت بڑی پرابلم ہے. اس کو ہمیں روکنا ہے, اس کو اسٹاپ کرنا ہے. گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کے بجائے ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کی طرف ہمیں لے کے آنا ہے. اور لیکن اس میں بھی تھوڑا سا ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت ہے. جیسے اب سی پیک ہوا تو بڑی میجر انویسٹمنٹ آئی. ابھی پرسوں اسحاق ڈار صاحب ایک اسپیچ میں کہہ رہے تھے کہ ہمارا جو اس کے اندر جو میجر انویسٹمنٹ آئی لیٹ سے کہ $34 بلین آ گئے اس کے اندر, پاکستان میں آ گئے. اس میں صرف $6 بلین تھے جو کہ ڈیٹ تھا, لون تھا, اور باقی انویسٹمنٹ موڈ میں آئے. اب یہ اسٹیٹمنٹ بالکل ٹھیک ہے ان کی اس حد تک, لیکن اب اس کو تھوڑا سا اور ان پیک کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ وہ جو $28 بلین آئے اس کا جو موسٹلی تھا وہ پاور سیکٹر میں گئے, آبویسلی آئی پی پیز لگے. اور آئی پی پیز کا جو کانٹریکٹ ہے وہ بیسکلی گورنمنٹ بیکڈ ہے, گورنمنٹ گارنٹیڈ ہے. تو افیکٹولی آپ نے گورنمنٹ سوورن گارنٹیز کے بغیر وہ یعنی مکمل نہیں ہوئے. اور اس کے مطلب یہ کہ اب لائبلٹیز الٹیمیٹلی چونکہ گورنمنٹ ہی بائر ہے الیکٹریسٹی کی تو گورنمنٹ ہی وہ کر رہی ہے, تو وہ سرکولر ڈیٹ اور اس کے سارے مسائل آئے. سو گورنمنٹ کا جو پریزنس ہے ان دا بزنس وہ اس کو ہمیں اسٹاپ کرنا ہے, یہ دوسرا پارٹ ہے. سو ایک طرف فسکل ہے اور دوسری طرف اس کا جو بزنس کی آؤٹ ریچ ہے اس کو دیکھنے. اور تیسری چیز جو اس کے ریگولیٹری کے ساتھ ہے وہ بھی ہم ایڈریس نہیں کر پا رہے. ابھی جو پنجاب کی بات کر رہے تھے ڈاکٹر خلیل بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ ابھی پرائز کنٹرول ہے. اب پرائز کنٹرول اب ایک ہم نے کوئی ایک بہت پرانا ایک لا تھا, کسی بھی ہم نے اس کو کنٹرول کرنا ہے, اور ابھی ہم نے اس کو بہتر کرنے کے بجائے اس میں سے نکلنے کے بجائے ہم اس میں مزید انویسٹ کر رہے ہیں. سو ہم نے اب نئی اتھارٹیز بنا دی ہیں پنجاب نے, اور کہہ رہے ہیں کہ جی اب ہر چیز کو ہم مانیٹر کریں گے. سو پرائز کنٹرول از اے ڈیزاسٹر ایوری ویئر. کسی چیز کو بھی کنٹرول کریں گے, پرائسز کی ایکسچینج ہے, ایکسچینج ریٹ ہے, کموڈیٹیز ہیں, وہ اٹ ول لیڈ ٹو بلیک مارکیٹس, اٹ ول لیڈ ٹو انویسٹمنٹ اس میں سے نکل جائے گی, پروڈکٹیوٹی لاسز ہو جائیں گے. سو یہ تیسرا ہے میرا خیال ہے جو آپ لیٹس سے دا ریفارم ایجنڈا اگر ہم بنانا چاہیں تو وہ یہ میرا خیال ہے ہوگا اس کے اندر, فسکل اینڈ دا کمپٹیشن اینڈ دس ریگولیٹری ریفارمس. باقی یہ کہ یہ لیکن اس سے پہلے کہ یہ پالیٹکس پر بات جائے, یعنی
पॉलिटिशियंस ओन करें. इससे पहले तो थिंक टैंक्स, इंटेलेक्चुअल्स, इकोनॉमिस्ट, उनको ये चीज़ को ओन करना चाहिए ना. अभी तो वो भी नहीं है. अभी तो ऐसा नहीं है कि सारे इकोनॉमिस्ट भी ये कह रहे हैं या थिंक, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग स्टेट के साथ वाबस्ता हैं और स्टेट को हम ज़्यादा देखते हैं कि जी स्टेट ये कर देगी, स्टेट वो कर देगी. हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो भी इस तरह से है. सो उसको मतलब एक डिस्कोर्स नैरेटिव के लेवल के ऊपर भी बहुत चेंज करने की ज़रूरत है, तब जाकर हम उस तरफ जा सकते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. सॉरी, थैंक यू आपकी ज़बरदस्त टॉक का. अच्छा, बात इकोनॉमी पे हो रही है और फिस्कल पे हो रही है, विच ऑब्वियसली आई लाइक इट मोर, बट मैं थोड़ा सा उसको अपने आप पे जबर करके ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट एक साइड पे क्वेश्चन करना चाहूँगा, इफ़ द स्कोप अलाउस इट. देखिए, मतलब मेरा ख्याल है कि इकोनॉमिक फ्रीडम वो पर्सन देगा एज ए डिसीजन मेकर जिसको ये पता होगा कि मैंने अगर कुछ काम किया तो मुझे पब्लिक से ही इसका रिवॉर्ड मिलेगा और मेरा आगे फ्यूचर उसी के ऊपर डिपेंडेंट है. अगर हमारे जो डिसीजन मेकर हैं उनको पता है कि मैंने पब्लिक को कुछ फ़ायदा ना भी दिया तो बिकॉज ऑफ सर्टन और सेक्टर्स को फ़ायदा दे के आई कैन स्टे इन द पार, तो वो क्यों इकोनॉमिक फ्रीडम इतनी देगा? पॉलिटिक्स, पहली बात. अच्छा, दूसरी ये है कि जब हम बात करते हैं, जैसे आपके स्लाइड में भी था रूल ऑफ लॉ और बाकी सारी चीज़ों की, तो जिस तरह हमारा पुलिस का इंस्टीट्यूशन है या और हमारे डिपार्टमेंट्स हैं मुख्तलिफ, वहाँ पे जो हाल होता है, और अगर मैं इसको दूसरी तरफ से देखूँ तो गवर्नमेंट के ही बनाए हुए इदारे हैं, जैसे 1122 है या मोटरवे पुलिस है, वहाँ पे एक बिल्कुल डिफरेंट लेवल है. आई डोंट नो आप में से कितनों ने एक्सपीरियंस किया, बट 1122 की सर्विस से मैंने 2-3 दफ़ा यूज़ की हैं. दे आर वेरी वेरी गुड सर्विसेज. तो मुझे तो ये लगता है कि जो हमने कॉलोनियलिज्म से इनहेरिटेंस इदारे लिए हैं और उनको हमने बिल्कुल नहीं चेंज किया, तो उनको हम पावर ग्रैबिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं. लेकिन बाद में अगर हमने कभी कुछ खुद इदारे बनाए हैं तो वो शायद थोड़े से बेटर बना लिए हैं. हाउ डू यू थिंक कि ये जो कल्चरल लिंक है हमारा, ये किस तरह इम्पैक्ट कर रहा है? इट्स अ ग्रेट ऑब्जर्वेशन एक्चुअली. नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई टोटली एग्री कि जो गवर्नमेंट का ये जो रोल है, जैसे 1122 का रोल है या आपकी जो पब्लिक सेफ्टी का रोल है, मैंने खुद भी इस्तेमाल हुआ है इत्तेफाक से, तो एंड आई टोटली एग्री कि ये वो बेहतर काम है जो कि गवर्नमेंट को करने चाहिए और ज़्यादा बढ़ना चाहिए, इन कामों की तरफ ज़्यादा बढ़ना चाहिए. क्योंकि गवर्नमेंट का, हमने शायद मेरी प्रेजेंटेशन में बात नहीं हुई, लेकिन अच्छा आपने पॉइंट किया कि पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक गुड्स की तरफ गवर्नमेंट की प्रेजेंस ज़्यादा होनी चाहिए. तभी होगी जब आप बिज़नेस की तरफ और दूसरी तरफ आपका तवज्जो कम होगी. बाकी वो जो वो है ना पॉलिटिक्स और इकोनॉमी के, वेदर गुड इकोनॉमिक्स इज़ गुड पॉलिटिक्स ऑल्सो नॉट, मतलब मेरा तो ये बिलीफ है कि गुड इकोनॉमिक्स इज़ ऑल्सो गुड पॉलिटिक्स, if provided you package it in a way कि which can you can convince also the public कि देखें हम आज ये स्टेप लेते हैं इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, ग्रोथ के लिए, तो लोगों को भी समझ आएगी. इस वक्त तो ये बात नहीं हो रही ना, इस वक्त तो ये डिस्कशन एटलीस्ट जो ब्रॉडली जो हम पहले बात कर रहे थे पॉलिटिकल लैंडस्केप पे ये बात नहीं हो रही है. अभी तो और डिस्कशंस हो रही हैं ना, अभी तो ये शायद इतना अहम मौजू नहीं है एट द बिगर पॉलिटिकल लीडरशिप. लेकिन वी नीड टू चेंज दैट, वी नीड टू इनकरेज द डिस्कशन के जहाँ पर बेहतर जो हमारी माशी पॉलिसी है वो अल्टीमेटली आपके पॉलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी भी उस तरफ आए. और अगर आप वैसे भी हिस्ट्री में भी देखें थोड़ा वाई आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टॉक अबाउट इकोनॉमिक फ्रीडम इवन मोर, कि अल्टीमेटली दिस विल लीड टू अ साइजेबल एंड मोर वोकल मिडिल क्लास. क्योंकि वो शायद वो खुद से, शायद नहीं बल्कि यकीनन जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो खुद से चेंज नहीं होगी, वो तो आपकी सोशल प्रेशर डिमांड्स की वजह से चेंज होगी ना, जहाँ तक अब साइजेबल डिमांड आएगी. अब इस वक्त वो हमारे पास इतने क्रिटिकल मास नहीं है सोसाइटी में, क्योंकि इकनॉमिकली हमारे पास जो हिस्ट्री में देखा गया है, एक जिसे बोर्जवा क्लास कहते हैं, इंडस्ट्रियल क्लास कहते हैं या रिच, वो उस तरह हमारे पास बहुत लिमिटेड लोग हैं और वो बहुत एक रेंट सीकिंग उसका उनका ताल्लुक है. लेकिन ऐसा एंटरप्रेन्योर क्लास जो कि जिसने मार्केट में ग्रो किया है, जिसने ग्लोबलाइज उसमें देखी है, वो नंबर बहुत कम है. सो वी नीड टू इंक्रीज दैट नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल. दैट विल देन इन माई ओपिनियन विल लीड टू अ चेंज इन द पोलिटिकल कल्चर फ्रॉम द डिमांड एंड फ्रॉम लेट्स से द बॉटम अप. Otherwise, you're right, they have no incentive to change the political leadership across the spectrum. They will not change. But I think economic freedom leading to economic development, more vocal middle class,
leading to I would say a representative democracy would ultimately change the things for us. Thank you for your enlightening talk. And I have this question. Most of us, the common population, including me, we are financially illiterate. एजुकेशन में भी हम फाइनेंशियल लिटरेसी जो है उसको कहीं प्रमोट नहीं करते, स्कूल्स में कहीं नहीं है, लाइक कि हम प्रॉपर तरीके से स्टूडेंट्स को ये सिखाएं कि व्हाट इज़ फाइनेंस. क्या ऐसा है कि जो हमारे रूलर्स हैं, या चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हों या कोई और रूलर्स हों, वो भी क्या फाइनेंशियली इलिटरेट हैं जो हम इस कंडीशन पे पहुंच गए हैं, या फिर पॉलिटिकल विल नहीं है? जो कौन इलिटरेट हो? जो रूलर क्लास, जो रूलिंग क्लास है हमारी, जो भी हमें रूल कर रही है, आर दे ऑल्सो फाइनेंशियली इलिटरेट लाइक द कॉमन पीपल, कि हमारी कंडीशन यहाँ पहुँच गई है, या फिर दे वांट अस हियर? क्या ये वो तो फाइनेंशियली बहुत स्मार्ट है वो तो आई थिंक दे आर वेरी वेरी स्मार्ट. आई थिंक हम भी उस तरह देखा जाए तो मतलब हमारे गांव से भी ताल्लुक़ है, तो इवन फाइनेंशियल लिटरेसी का इतना बड़ा मसला नहीं है फ्रैंकली. मतलब जिन लोगों ने फॉर्मल एजुकेशन नहीं भी ली होती, जब बिजली का बिल आता है ना, तो सबसे जो लिटरेसी उस वक्त डेवलप होती है, मैंने और लिटरेसी डेवलप होते नहीं देखी. वो अब टैक्सेस गिने जाते हैं, वो मुझसे भी पूछते हैं भी ये इतना कितना टैक्स आ गया. तो ये अब बिजली का बिल जो है ना, वो फाइनेंशियल लिटरेसी का बेस्ट टूल है. तो वो मसला तो नहीं है. टेलीफोन है, यानी मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है, हर चीज़ है, वो कोई मसला नहीं है. लेकिन आई थिंक वो भी जिस तरह भी डॉक्टर नदीम ने भी कहा, वो यही था कि ऑब्वियसली पॉलिटिकल रेंट्स वो क्रिएट कर रहे हैं, एंड वो तो ख़ुद से चेंज नहीं करने वाले. या तो हमें एक ऑल्टरनेटिव एक पॉलिटिक्स निकालनी होगी, या एक ऐसी इकनॉमिक मिडिल क्लास निकालनी होगी जो कि अल्टीमेटली फिर उन चीज़ों को चेंज करे. Assalamualaikum. Sir, I agree with you, but coming to your first point, that's my question, that you have said कि tax reform जो है वो होना चाहिए और उसकी जगह पे कोई another body आए. Maybe 1122 वाली मिसाल है कि शायद कोई नई body आए तो जो trust है between public and tax imposing or tax collecting authority, actually तो वो इस वक्त trust नहीं है, because what I have observed, 90% FBI persons believe that a person who is doing business is corrupt. जी. While on the other hand, अच्छा चले, thank you. तो उसमें यही है कि वो तो बिजनेस किल करने के, मतलब हम कहते हैं कि जी टैक्स बढ़ा दो ये बढ़ जाएगा, लेकिन जब आप उस बिजनेस को ही किल कर दोगे तो ख़त्म कर दोगे, तो वो तो आपका टैक्स बल्कि ज़ीरो हो जाएगा. कि अगर आपको 10 रुपये भी मिल रहे हैं तो वो आपका ख़त्म हो जाएगा. नंबर 2 आपका वो था कि ये मतलब आई वर्कड इन प्लानिंग कमीशन फॉर अबाउट 12 years. I think planning commission is dead. It is like other entities जिसमें इस वक्त कोई रूल रेगुलेशन नहीं अप्लाई हो रहे, जो गवर्नमेंट कह रही है वो हो रही है. मतलब जो उनका PC1, PC2, PC3 वो सारी these have been gone. और वो जो एनालिसिस होते थे those also have been gone. And और पॉलिसी और रेगुलेशन में जो हमारे फ़र्क आ रहा है वो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम पॉलिसी से रेगुलेशन की तरफ जाते हैं कि जी सेपरेट कर दो पॉलिसी को और रेगुलेशन को. और उसकी मिसाल ही एंटी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन बिजनेस है. इस वक्त पेट्रोलियम मिनिस्ट्री इज़ नॉट गिविंग एनी पॉलिसी, वाइल ओगरा जो बंदे पहले 30 बंदे जो काम कर रहे थे वो अब 300 बंदा सिर्फ रेगुलेशन कर रहा है, एंड देयर इज़ नो पॉलिसी बिल्ट. इनका क्या इलाज है? क्योंकि हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन डेवलप नहीं हो रहे, हम डिस्ट्रॉय तो कर रहे हैं लेकिन उसके अल्टरनेटिव नहीं आ रहे. नहीं, जो पहला है वो तो बहुत आई थिंक मैंने यही उसमें लिखा भी है अपने आर्टिकल्स में कि FBR को तो हमें एक नया बिल्कुल स्क्रैच से डेवलप करना पड़ेगा, एक नई अथॉरिटी. इन 25,000 लोगों को हमें कोई या तो कोई और जॉब दे दें या रिटायर कर दें, कुछ और करना पड़ेगा. वी कांट वर्क विद देम, इट्स वेरी क्लियर. और ऐसा हुआ है, कुछ मुल्कों ने बिल्कुल नए अपनी डेवलपमेंट की हैं इस टैक्स अथॉरिटीज़ की भी. अब ये जो पॉलिसी रेगुलेशन और वो बड़ा आई थिंक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. उस पर ब्रीफली ये है कि टाइम को मैं देख रहा हूँ कि जो हमने अब
ریگولیٹری انسٹیٹیوشنز تو بہت سارے بنائے ہیں اس وقت. پچھلے 25-30 سالوں میں ہر سیکٹر کے اندر ریگولیٹری انسٹیٹیوشنز تو بن گئے. لیکن کیا ہماری مارکیٹ, کیا ہماری گورننس اس کے لیے ریڈی بھی تھی؟ کیا ہماری ایک, جیسے آپ نے پلاننگ کمیشن کی بات کی, تو پلاننگ کمیشن کے تو اپنے جو دیر واز اے ٹائم جب یہ منصوبے اس طرح ایک فیزیبلٹی اس کے ساتھ بنتے تھے, مگر اب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, وہ پولیٹیکل ڈائریکٹیوز کے تحت بن رہے ہیں. یعنی جو بھی ڈیولپمنٹ اسکیمز ہیں اس کا ایک پولیٹیکل امپلیکیشن کے بغیر وہ نہیں بن رہے ہیں. سو اس کی جو اکنامک کاسٹ ہے وہ ظاہر ہے بہت زیادہ. ابھی جو اس کی انفارچونیٹلی مطلب کوئی اچھی اگزامپل نہیں ہے, نیلم جہلم 500 بلین روپیز انویسٹمنٹ تھرو ٹیکسیشن, تھرو بجلی کے بل اور بے شمار, تو 500 ارب روپیہ لگ گیا ہے, اور پروڈکشن کتنی ہے؟ کچھ بھی نہیں. سو دیٹ از بگ کوشچن مارک. کمنگ بیک ٹو دا رول آف دا گورنمنٹ اٹ سیلف, کہ جی گورنمنٹ کی تو یہ ایفیشنسی میں بھی دیر واز اے ٹائم جب یہ تھی, لیکن اب تو ختم ہو گئی. تو اب اگر آپ اس کو رکھیں گے اس کے اندر, گورنمنٹ کے اندر رکھیں گے, تو پرابلمز اور کریٹ ہوں گے. لیکن جو میرا خیال ہے ہمیں ہوپ فلی اوور دا ٹائم ہمیں بہتر ریگولیٹری انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کرنے ہیں, جس میں کہ پبلک انٹرسٹ ہے, جس میں کنزیومر کا ایک انٹرسٹ ہے, اس کو دیکھنے کے لیے تو ہمیں کچھ نہ کچھ ریگولیشن چاہیے. اس کے بغیر تو شاید ہم نہیں آگے بڑھ سکتے. لیکن پرابلم یہ آتی ہے نا کہ جو اپنی جیسے آئل اینڈ گیس کی بات کی, تو اس میں گورنمنٹ پلیئر بھی ہے, ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی گورنمنٹ پلیئر ہے, شیئر ہولڈر ہے. تو پالیسیز بھی خود ہی بنا رہے ہیں, بزنس بھی خود ہی کر رہے ہیں. تو اس کو جس طرح بھی میں نے پہلے بات کی تھی, اس کو ہمیں سیپریٹ کرنا ہے. اگر آپ نے بزنس کرنا ہے تو آپ ایک سیپریٹ اس میں کر لیں, پالیسی آپ نے لے کے آنی ہے تو آپ ضرور لے کے آئیں اور اس کو آپ وہ کر دیں. سو اس میں ڈائریکٹ کمرشل انٹرسٹ بھی ہیں, بیوروکریٹس کی بھی بہت زیادہ انٹرسٹ ہیں جن کے بورڈ سے بیٹھتے ہیں. سو دیٹ از پارٹ آف دس ہول اکنامک فریڈم فلاسفی کہ وی نیڈ ٹو برنگ گورنمنٹ آؤٹ آف دا بزنس. Freedom economic freedom is some people will take it as offense. Freedom is an offense. That's another point. Maybe part of the problem also. Yeah. Sometimes it leads to monopoly. جی السلام علیکم سر. اچھا سر, کوئکلی ایک چھوٹا سا کویسچن ہے میرا کہ ایس او ایز کا جو ایک فزیکل برڈن ہے وہ ایک میجر پارٹ ہے ہمارے آج ابھی ہم جس پوزیشن کے اوپر ہیں اس میں. اچھا, لیکن اب سر اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے دو پوائنٹ آف ویوز ہو سکتے ہیں. ایک اکنامک پوائنٹ آف ویو ہے, جو بھی بندہ اس پوائنٹ آف ویو کے ساتھ جا رہا ہے, چاہے وہ گورنمنٹ کا پارٹ ہو یا اپوزیشن میں ہو یا جنرل پبلک میں ہو, وہ تو یہ کہے گا کہ پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے. لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوور لاسٹ 15 ایئرز ہماری ساری کی ساری پاپولیشن جو ہے نا وہ پولیٹیکل ہو چکی ہے. ہر جو میگا ایشو ہوتا ہے اس کو پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے لوگ دیکھتے ہیں. تو پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو میں تو ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے کہ پرائیویٹائزیشن نہیں ہونی چاہیے. ابھی پی آئی اے کا بھی جو ریسنٹ کیس ہے, اس میں بھی اگر آپ سوشل میڈیا کو دیکھیں تو اس میں ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پاکستان کو گورنمنٹ جو ہے یہ بیچنے پہ اس پروجیکٹ کے اوپر ہے کہ یہ پاکستان کو بھی ایونچولی بیچ دیں گے. تو مطلب اس سینیریو کے اندر کوئی بھی جو گورنمنٹ ہے وہ اتنے جو بولڈ اسٹیپ ہے ایس او ایز کو پرائیویٹائز کرنے کے, جو بڑی ہماری لارج اسکیل ایس او ایز ہیں ان کو یہ کیسے پرائیویٹائز کریں گے, یا اس کا کیا سولوشن ہے؟ کیونکہ یہ تو اپنے پولیٹیکل کیپٹل کو ختم کرنے کے جو ہے برابر ہوگی یہ چیز, اتنے اگر بولڈ اسٹیپ کو لیتا. تو سولوشن کیا ہے اس؟ نہیں, سولوشن تو یہی ہے نا. دیکھیں ہمارے تو اپنا کیس اس میں بڑا اچھی, مطلب جو میں آپ کو ایک پازیٹیو ایگزامپل دوں گا, اینڈ دین آئی ایم آلسو لوکنگ ایٹ دی ہوسٹ ان ٹرمز آف دا ٹائم. وہ یہ کہ 90s میں یہی پولیٹیکل پارٹیز تھیں, یہی لیڈرشپ تھی. ہم نے 91 سے لے کر 2005 تک ہنڈریڈس کے حساب سے ٹرانزیکشنس کی اور بہت فاسٹلی کی. اور اس میں ظاہر ہے اس میں پرفیکٹ تو نہیں ہو سکتی نا, اس میں بہت سارے کویشچن مارک بن سکتے ہیں, اور لیکن ہم نے کی. اور اس میں جو انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز جن کی جو ویسے فلاسفی ڈفرینٹ تھی, دونوں نے کی. پیپلز پارٹی نے اور پی ایم ایل نے دونوں نے ایکسیسولی کی. بلکہ اگر آپ پرائیویٹائزیشن کے ریکارڈ کو دیکھیں تو یو ول بی سرپرائز کہ پیپلز پارٹی ایکچولی ڈڈ مور پرائیویٹائزیشن ان دوز ایئرز دین ایکچولی پی ایم ایل این ان ٹرمز آف دا سیل. سو وین دے وانٹیڈ ٹو ڈو اٹ دے ایکچولی اس میں وہ کوئی کبھی ایشو نہیں بنا, یعنی پولیٹیکل کیپٹل کا کوئی ایشو نہیں بنا. بلکہ اگر آپ اس کو ایسے سیل کریں کہ پولیٹیکل اسٹوری یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں ہم جابس کریشن بہتر کر لیں گے, جیسے بینکوں میں ہوا, جیسے ٹیلی کام میں ہوا, ٹیکنالوجی آئی اور وہ,
تو پولیٹیکل نیریٹو کی بات ہے نا کہ آپ نے ایفیشنسی بھی لے کے آیا, آپ نے انویسٹمنٹ کو بھی لے کے آیا, آپ نے پرائیویٹ سیکٹر کو بھی موبلائز کر دیا, آپ نے جاب بھی کریشن کر لی. سو بہرحال اٹ واز آل گڈ اسٹوری. آئی تھنک ہم نے اچھے اس کے اوپر کیا تھا. پھر ہمیں آخر میں افتخار چودھری صاحب پڑ گئے اور انہوں نے وہ اسٹیل مل کے اوپر جا کر ہماری بریکیں لگا دیں جو ابھی تک لگی ہوئی ہیں بیسکلی. تو وہ تو ہے پولیٹیکل کا شاید اتنا زیادہ مسئلہ نہیں تھا, لیکن ہاں اس کے بعد پھر پولیٹیکل لیڈرشپ کا بھی وہ نہیں ہوا, پھر نیب بن گیا, پھر ابھی ہر چیز اب نیب کے پاس جانی شروع ہو گئی. سو آئی تھنک دیٹ کریٹڈ مور پرابلمس فار اس دین ادروائز وی ور ڈوئنگ مچ بیٹر آن دا اسپیسیفک ایشو آف پرائیویٹائزیشن. اچھا ان سے بھی پوچھ لیتے بیٹھے ہوئے ہیں, میں تو بیٹھ جاتا ہوں. ہوسٹ کہہ رہے ہیں کنٹینیو رکھیں, آئی کین سٹ بٹ فیل فری. آئی مین اب آفیشیلی ہم اس کو کر سکتے ہیں, لیکن آئی ایم ہیپی ٹو ٹیک مور کویسچنس. جی جی تھینک یو سر. آن ہے جی. تھینک یو سر. سر if you talking Pakistan generally as a country, I'm not a student or an expert in economics, but would you think that Pakistan is more of a service sector economy? ہم لوگ ٹوٹلی سروس سیکٹر میں پھنسے ہوئے. If you look at the people from most fields, doctors, engineers, جو بھی ہے وہ ایک scripted کام ہو رہا ہے. اور if we take development sector like agriculture اور industry, اس میں کام کرنے کے لیے لوگ تیار ہی نہیں. اور جنرلی یہ جو سروس سیکٹر ہے نا, جیسے یہ بہن بھی کہہ رہی تھی کہ اس میں کام کرتے ہوئے بندے کو ذرا امیر بننے کا ذرا جلدی موقع ملتا ہے اور وہ امیر بننا چاہتا ہے اور شو آف. ڈیولپمنٹ سیکٹر میں ذرا کام ہارڈ ہوتا ہے, ذرا رائٹ فرام دا اسکریچ, رائٹ فرام دا روٹ ٹو دا اینڈ یوزر ٹو دا ماؤتھ. جنرلی جو انٹرنیشنلی پاکستان کی پکچر دیتے ہیں جی این ایگریکلچر اکانومی, آئی ڈونٹ تھنک سو. ایگریکلچر ہیز بین ڈیوائڈیڈ انٹو سو مینی سروسز, اور دیر از نو سچ تھنگ ایز این ایگری انٹرپرنورز. And even the industrialists are leaving their factories in Faisalabad and coming to Lahore and do what? Services. جی ہمارا بل زیادہ آ گیا ہے, ہمارا یہ آ گیا. They don't seem to get the challenge. اور پھر ہم جنرلی ہر چیز کو نا پھر حکومت کی طرف اشارہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. For an entrepreneur, for a private person, he needs to be in a position to understand کہ whether I am a serviceman or I am doing certain development. I mean, you just talked about banks. Banks میں لوگ کیا کر رہے ہیں؟ Service. There aren't many finance professionals, just scripted degrees and they are doing service. Same with doctors. Engineers prefer to be in offices. بالکل صحیح. جی. Second, sorry, if I could just say now, I have difficulty in speaking sometimes. Sir, آپ دنیا میں observe کریں کہ جن ملکوں میں talking about development sector ترقی ہوئی ہے یا ترقی والے ہیں, یہ جو ایک ریلویز کے پبلی بہن بات کر رہی تھیں, اس کی پرائیویٹائزیشن کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا کوئی ایک مائکرو اکنامک پیکیج, بیکاز آئی یوز ٹرین ریسنٹلی اینڈ دے سیمڈ اوکے. The staff was there, it was very helpful, the security was there, but the movement of freight and logistics, چائنا, جاپان, یہ سب ترقی کر رہے ہیں. یہ یورپین نیشنز ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ دیکھیں یو کے از اسٹرگلنگ بیڈلی. ایون امیریکنز آر اسٹرگلنگ بیکاز دا ریلویز از ناٹ ورکنگ. تو ریلویز میں اور موٹر ویز میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. موٹر ویز آر سارٹ آف لگژری کارز اینڈ موٹر ویز. So can we have something in writing to explain what I'm saying now is what is a service and what is development? And how can we make a microeconomic package as a sort of privatized package? We can even give some routes to like people, entrepreneurs from Sialkot, and say that you buy this route from Sialkot to Rawalpindi, the railway route. And they can buy it, they can lease it, they can put pressure on the government and get that thing on board. Because میں عرض کرتا ہوں اس میں جو پہلی آپ نے بات کی نا, اس میں بہت آئی تھنک جو اکنامک پرنسپل ہے وہ تو انسینٹیوس کا ہے کہ اگر آپ کو ایز این انڈیویجول, ایز سٹیزن, ایز این انٹرپرینیور آپ کو ریٹرنز, پروفٹس, آپ کا ٹائم کا اوپر جو آپ کو ارننگ ہوتی ہے, سیلری ہے,
وہ آپ کو سروسز میں بہتر مل رہی ہے تو پھر آبویسلی آپ سروسز میں جائیں گے. آپ ایگریکلچر از ہارڈر, انڈسٹری از آلسو ہارڈ. پھر ہم نے جو ٹیکسز اور ریگولیشنز کی بہت زیادہ بھرمار کر دی ہوئی ہے, اس سے اور مشکل ہو جاتی. تو ہمارا سروسز بڑھ رہا ہے. 60% آف اکانومی آفیشلی اسپیکنگ سروسز میں ہے, مور دین 60%. اور ایگریکلچر کم ہے, اور اس کے جو ویلیو ایڈیشن ہے ایگریکلچر کا وہ اس سے بھی کم ہے. اور جو امپلائمنٹ شیئر ہے اس کا بھی وہ ریشو اب کم ہے اگر آپ اربن ظاہر ہے اس میں دیکھیں, یعنی ایز کمپیئر ود انڈسٹری سروسز سیکٹر زیادہ لے رہا ہے. تو دا کویسچن از اباؤٹ, ہم اس کو پلان نہیں کر سکتے ہیں. ابھی ایسے ملک بھی ہیں یورپ میں یا اور بھی جہاں پر انہوں نے ایگریکلچر کو اتنا زیادہ ڈیولپ کیا ہے کہ ان کی ایکسپورٹس مارکیٹ بہت ڈیولپڈ ہیں, اور ان کی ارننگز بہت زیادہ ہو رہی ہیں. ڈیری, فلاور مارکیٹس, اس میں ایسے ملک ہیں جو کہ جن کے پاس شاید اس طرح کی زمین بھی نہیں ہے جو کہ پاکستان میں ایسے ملکوں میں ہے. تو اٹس اے ویلیو ایڈیشن, اٹس پروڈکٹیوٹی, اٹس ٹیکنالوجی, اٹس مارکیٹنگ اینڈ آل دیٹ. تو وہ ہم کر سکتے ہیں, لیکن آبویسلی اب ہم سروسز کی طرف جا رہے ہیں. لیکن آئی تھنک میرے نزدیک واٹ از مور امپورٹنٹ از کہ ہم ہر سیکٹر کو ڈیولپ کر سکتے ہیں, لیکن یہ فیصلہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہمیں یہ فیصلہ لوگوں پر چھوڑنا چاہیے کہ سروسز میں جائیں, انڈسٹری میں جائیں. ایک ہم نے ٹیکس پالیسی کی بات کی ہے, اور ہم ان پالیسیز کو ایک یونیفارم لیول کے اوپر لے کے آئیں, اور پھر لوگ خود ہی فیصلہ کریں گے, انویسٹر خود ہی فیصلہ کرے گا. بہت سے لوگ ایکچولی میں لوکنگ بیک ایٹ ایگریکلچر, اسپیشلی فروٹس میں, ویجیٹیبلس میں جا رہے ہیں, اور لوگ انویسٹ کر رہے ہیں. تھوڑا سا بہتری آ رہی ہے اس میں, انٹینسو کراپنگ بھی ہو رہی ہے, لوگ جا رہے ہیں. اور اس میں بلکہ آپ چونکہ ابھی وہ ٹیکس میں بھی تھوڑی سی چھوٹ ہے تو وہاں پر بھی لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. سو کر تو رہے ہیں. آئی تھنک ہماری اس طرح ریلیٹیولی ایکسپورٹس بھی چھوٹا نمبر ہے, لیکن وہ بڑی ہیں اس سیکٹر کے اندر. سو آئی ووڈ ناٹ بی وریڈ اباؤٹ وچ سیکٹر وی آر گوئنگ, ایز لانگ ایز دوز انسینٹیوز آر دیئر اینڈ وہاں پر گروتھ ہو رہی ہے. Do you think that we can, as a country, develop being based on service sector? جی دیکھیں, یہ تو آپ کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے نا, یہ تو تھیوری آف کمپیریٹیو ایڈوانٹیج. اگر آپ سروسز میں لیٹ سے ہم آئی ٹی کی بات کر لیں, سو سروسز کو بھی تھوڑا سا اور ذرا ان پیک کر لیتے ہیں. اگر ہم آئی ٹی کی بات کریں تو اس کے لیے ہمیں انفراسٹرکچر چاہیے انٹرنیٹ کا, جو اس وقت نہیں ہے. ہمارے پاس وہ ریلائبل انٹرنیٹ نہیں ہے, سو نہیں کر سکتے. سو سافٹ ویئر آپ نے دیکھا ہے ریسنٹلی کیا ہوا ہے, جو ہمارے فری لانسرز ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. سو اٹ آل ڈپینڈز آن ویئر وی ہیو انویسٹڈ اینڈ وٹ کائنڈ آف کمپیریٹیو ایڈوانٹیج وی آر ڈرائنگ. سو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے کہ ہم کس سیکٹر میں جائیں. آئی تھنک یہ انڈیویجولس کا کام ہے, سوسائٹی کا کام ہے, انٹرپرینورز, انویسٹرز کا کام ہے کہ وہ فیصلہ کرتے ہیں. فرام اے پالیسی پوائنٹ آف ویو ہم تھوڑا سا ان کو ہم ایک لیول پلینگ فیلڈ دینا چاہتے ہیں. سو دیٹ از ویئر آئی ووڈ کم فرام. وہ جو آپ نے ریلوے کی بات کی نا, اس میں یہ سارے تجربات ہو چکے ہیں بائی دا وے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, وہ مطلب اس میں یہ بات ہو چکی ہے کہ ہم ٹریکس گورنمنٹ کے پاس رہیں گے, لیکن سروسز ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کرے گا. ریلوے اسٹیشن کے اندر کچھ سروسز ہیں جو ہم نے وہ دے دی ہیں, کچھ ابھی بھی چل رہے ہیں, ایکسپیریمنٹس ابھی بھی ہو رہے ہیں جو آپ ایز وی اسپیک. کچھ سیکٹرز ایسے ہیں کہ جو پبلک پرائیویٹ اس کے اوپر ہو رہے ہیں, لیکن اس میں کچھ لیگل کیسز بھی آئے, اور اس کے اندر پھر ایک ظاہر گورنمنٹ کا ایک اسٹرانگ آرم ہوتا ہے, تو وہاں پھر وہ جو پی 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 کانٹریکٹس تھے وہ بھی چیلنج ہو گئے. سو آئی تھنک اس کی ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت ہے, لیکن یہ چیزیں ہو رہی ہیں آلریڈی جو آپ کہہ رہے ہیں. باقی وہ جو ریلوے کی آپ نے امریکہ بات کی, وہ بھی اسٹیٹ چلا رہی ہے وہاں پر, اور بہت برے حالات ہیں. اٹس مور ایکسپینسو, اٹس ہائیلی انریلائبل ایز کمپیئرڈ ود ایئر ٹریفک وچ از ایون ان یو کے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جی بھائی کوئی لاسٹ بات کریں؟ جی ٹھیک ہے, فائنڈ اپ کر لیں. ٹھیک ہے, آئی تھنک ہی ہیز لیفٹ. ہی ہیڈ ٹو گو ٹو مردان, تو ہی لیفٹ ایکچولی. تو کنکلوڈ کر لیں آپ, بے شک آپ آ لیں. But thank you so much for your interest and staying all the time, long time. Thank you to Black Hole. بہت شکریہ آپ کا بھی. یہ جو فورم ہے دا بلیک ہول, یہاں ہماری ہمیشہ سے یہی کوشش ہوتی ہے کہ مکالمے کو جنم دیا جائے,
वो मौज़ूआत जिनके बारे में या तो इल्म कम है या मफरूज़े ज़्यादा हैं, उनके ऊपर भी गुफ्तगू हो ताकि लोग उसकी डेप्थ को समझें. मुईशत इतनी अहम है, ये इसके बगैर तो ज़ाहिर कोई तामीर व तरक्की नहीं हो सकती, लेकिन ये एक बड़ा क्वालिफाइड जो है वो फील्ड है, और इसको अगर हम टिकटॉकरों और यूट्यूबरों के हवाले कर देंगे तो हम मिसगाइड होंगे. सो वी आर वेरी ग्रेटफुल, आपने बहुत क्वालिफाइड ओपिनियन यहाँ पे दिया, हमें गौर व खौज के लिए मज़ीद नुक्ते मिले. एंड आई होप कि इन मौज़ूआत पे अगर कोई और दूसरी आरा भी हों तो लोग हमें ज़रूर रीच आउट करें, ताकि ये एक नॉलेज इकॉनमी जनरेट हो और होपफुली इससे हमारे पॉलिसी मेकर्स को भी फ़ायदा हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ज़ाहिर है कि हम सब अपने मुल्क का भलाई चाहते हैं. तो हमारे ऑडियंस का भी बहुत शुक्रिया जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जो यहाँ पे मौजूद हैं. आप लोग वक्त निकाल के आए, आप हैं तो ये एक रौनक लगी हुई है. एंड थैंक यू सर, ख़ास तौर पे आपका शुक्रिया. थैंक यू.